لائٹ کے ساتھ آپ کا جو کافی کا اروما بھی آ رہا ہے اور اس کے وہ یہ افیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ, میجیکل. پیر لگ رہے ہیں آپ, پیر. بتا دیں ابھی علی کا فیوچر کیا ہے؟ علی کا فیوچر برائٹ ہے انشاءاللہ. ڈارک نہیں ڈارک نہیں ہے, برائٹ ہے. جس طرح یہ لائٹیں برائٹ ہے اسی طرح سے اور برائٹ کرے اسے میڈیا ٹیم. ویسے میں سبحان اللہ ریل دیکھ رہا تھا ایک جس میں سعودی عرب جو ہے یار اٹس گرین اگین, سبحان اللہ. وہ ویڈیوز دیکھی آپ؟ بالکل. جو ماؤنٹینز بیرن تھے اور وہ دے آر فل آف گراس, اور وہ وہاں پہ لوگ ویڈیوز بن رہی ہیں. اچھا, ہم نے ملٹیپل ٹائمز مائنر سینس یا مائنر سائنس پڑھائے ہیں, لیکن اس میں جب بھی آتا تھا نا یہ والا سائن کہ الحجاز یا عربک پیننسولا گرین اگین, آئی واز آف دا امپریشن کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو مائنر سائنس آئیں گے اور پھر تباہی کی طرف آئے گی, یہ اس ٹائم کی بات ہے. بیکاز حجاز دوبارہ گرین کیسے ہو سکتا ہے, تو بڑا ٹائم لگے گا اس چیز میں. لیکن یو سی سبحان اللہ ود ان اے کپل آف ایئرس وہ گرین ہو گیا. ایکچولی 2005, 6, 7 میں مجھے یاد ہے جب میں دبئی میں تھا اس ٹائم پہ, تو وہاں پہ دبئی میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی جہاں پہ بالکل ڈیزرٹس کو انہوں نے گرین کیا اور پانی لا کے اریگیشن سسٹمز لگوائے, گراس لگوائے. یعنی آپ ڈیزرٹ کے بیچ میں جا رہے ہیں اور آپ کو لیفٹ رائٹ پہ لانس نظر آ رہے ہیں, گارڈنس نظر آ رہے ہیں. سو دیٹ واز پروبلی دا فرسٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ اچھا ڈیزرٹ کو بھی گرین کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ ڈیزرٹ لینڈ کو بھی گرین کر لیں. ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر ہم آج اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں فیوچر, احادیث میں تو فیوچر ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم ریئلسٹکلی جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے, ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, ایپل ویژن آ گیا, اٹ واز اے بگ, یہ بریک تھرو ہے میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, جتنا سکسیزفلی انہوں نے کریٹ کیا کہ اگلے 5 سال میں یا اگلے 10 سال میں کیا کیا چینجز ارتھ نوٹس کرے گی اور لوگ نوٹس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز لوگوں پہ آئیں گے, سو دیٹ وی اینڈ دا پیرنٹس اور یا جو سن رہے ہیں وی شوڈ بی ریڈی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تیزی سے کبھی بھی آج تک ہسٹری میں چینج نہیں آیا, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ ہیومن بیہیویئر ہو, چاہے وہ لائف سٹائلز ہوں, جتنا آج کل آ رہا ہے. پچھلے یعنی 3 سال پہلے دیکھ لیں, جو ٹیکنالوجی 3 سال پہلے بالکل لیٹ سمجھ رہی تھی, اب وہ 3 سال بعد اٹس گون. تو ہر 6 مہینے بعد, سال بعد نئے نئے فونز آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں اگلے 5 سے 10 سال میں, کہ کون کون سے فتنے ان کے اوپر آنے والے ہیں اور کس طرح سے وہ ایکسپوز ہوں گے ٹورڈس فتنہ. سو فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنالوجی آنا کوئی بری بات نہیں ہے, بٹ اس کے اثر کیا ہوگا اصل میں یہ چیز ہے. دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن کہ موبائل فون آ گیا, آج آپ کے پاس, آپ اس پہ بہت سارے خیر کے کام بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے شر کے کام بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں جو کمپلیٹ اینڈ اٹر ٹائم ویسٹ ہے. لیکن میرا جو اصل ٹاپک جس پہ میں آپ کو پتا ہے بہت بات بھی کرتا ہوں وہ LGBTQ والا معاملہ ہے. اور میرے حساب سے جس طرح سے ٹیکنالوجی کا پروگریس ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہم لوگوں نے ایک لائف سٹائل کریٹ کیا ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, وہ لائف سٹائل کافی پریشان کن ہے. کیونکہ اس طرح سے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ انسان اتنا ڈورمنٹ ہو گیا ہو اور اتنا کسی کمرے کے اندر بند ہو گیا ہو اور اس کا ٹوٹل جو ایکسپیرینس ہے وہ صرف ایک ڈیوائس کے ساتھ ہے, یا اسی ڈیوائس کو آپ نے ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے, اسی ڈیوائس کو آپ نے اپنے 3 ڈائمینشنلی آپ لے کے آ گئے ہو, اور آپ کا بس ٹوٹل ایکسپیرینس جو ہے وہ انہی ایپس کے ساتھ ہے اور انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. اور چونکہ میں نے ابھی LGBT کا ذکر کیا, وہ جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذرا نا تھوڑا سا ذرا کمپیریزن کریں کہ فرام دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ اینڈ ناؤ ویئر وی آر. تو جتنا بھی پروگریس اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں اس زمانے میں کیا چیزیں نارمل تھی فار مین ٹو ڈو, رائٹ. سو اگر ہم میل فیمیل کی بات کریں تو جینڈر رولز بڑے کلیئر تھے. آگے جا کے بھی اب ٹل آئی وڈ سے 1950s تک بھی جینڈر رولز کلیئر تھے کہ جی یہ مرد ہوتے ہیں, یہ عورتیں ہوتی ہیں, مرد یہ کام کرتے ہیں, عورتیں یہ کام کرتی ہیں, بڑا کلیئر تھا. ابھی ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا جو گیپ ہے نا وہ بہت کم ہو گیا. فار ایگزامپل کس طرح مرد اس زمانے میں ایک نارمل سی بات تھی کہ صحابہ غزوات پہ جا رہے ہیں,
اور جنگیں بھی ہو رہی ہیں, کیمپینز بھی ہو رہی ہیں, بریڈ ارنرز بھی ہیں, یہ پوری ایک چیز نظر آ رہی ہے. اچھا صحابہ کا اگر آپ لائف اسٹائل دیکھیں, فزیکلی اپنے آپ کو فٹ بھی رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا تھا کہ یار کبھی بھی جنگ آ سکتی ہے, اپنے اپنے ڈومینس تھے نا بیسیکلی, اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا. بالکل. تو وہ اپنے یعنی ہر لحاظ سے یعنی کہ وہ کوشش ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا ایک بندہ ہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا کیونکہ اب ہماری ہو گئی ہیں ڈیسک جابس ہو گئی ہیں, اینڈ ناؤ فار ایگزامپل وارفیئر, فائٹنگ اور دیس ٹائپ آف تھنگ از ناٹ پارٹ آف آور روٹین. اینڈ ایون اس کی پریکٹس یا پریپریشن یا اپنے آپ کو فزیکلی چیلنج کرنا, یہ اس کی ڈومین میں نہیں آتا. سو اب کیا ہو رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا جو گیپ تھا نا وہ تقریباً برابر ہو گیا. یہ بھی ڈیسک جاب کر رہے ہیں, یہ بھی ڈیسک جاب کر رہے ہیں, یہ بھی کما رہے ہیں, یہ بھی کما رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ اب وہ ایک نارمل سی کی اسٹیٹ آ گئی ہے, جس کو پھر یہ LGBT موومنٹ نے ایکسپلائٹ کیا کہ بھائی ٹیکنیکلی تو آپ نے صرف ایک لباس سے دوسرا لباس ہی پہننا ہے تو آپ ٹھک کر کے عورت بن جائیں گے, آپ کپڑے دوسرے پہننے ہیں تو آپ مرد بن جائیں گی. اینڈ اس کے یعنی یہاں تک پہنچنے کے پیچھے ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یعنی اکثر ہم بات کرتے ہیں 1980s 90s 2000s میں جو سٹ کامز اور کامیڈی شوز وغیرہ آ رہے تھے, انہوں نے مرد کا جو کیریکٹر ہے نا اس کو بڑا کمیڈک کیریکٹر بنا دیا. فرینڈس کا سیزن آیا, بیورلی ہلز 90210, اینڈ آپ کو ایک ایسا نظر آ رہا ہے کہ مردوں کا جو الٹیمیٹ گول ہے بس یہ ہے کہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ایک شغل میلہ موج مستی ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کوئی سیریسنس نہیں ہے. حالانکہ ہمیں ہمارا دین رسپانسبلٹی بھی دیتا تھا. الرجال قوامون علی النساء, پھر عورتوں کے جو معاملات تھے وہ ان کے ڈومیسٹک رسپانسبلٹی کے ساتھ پرائمرلی اٹیچ تھے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا, یہ جینڈر رولس کی لائنز بلر ہو گئی. اینڈ اس میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ پہ لے کے آنا جہاں ہماری ٹوٹل انٹرٹینمنٹ اس کے ساتھ ہے. یور ریٹائر یعنی آپ ہو سکتے ہیں آپ ویڈیو گیمس کھیلتے ہو لیکن یو ہیو نو ایکسپیرینس آف اے فزیکل جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پش کرو یا آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر لے کے جاؤ. یعنی اس کے گیپ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج ہمارے اندر شاید وہ لائن بلر ہوگی. اور میں فیوچر میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, میری بات غلط ثابت ہو, کہ جو ویسٹ چاہتا تھا کہ ہمارے مرد جو ہیں اور عورتیں یہ دونوں بالکل ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ان کے اندر کوئی فرق نہ رہے, کپڑے بھی ان کے یونیسیکس ہوں, کام بھی ان کے سیم ہو, کوئی ڈفرینس نہ ہو, اور پھر وہ جو جس سے ہمیں ایکچوئل ہمارا فیئر تھا LGBT والا اس کی راہ بار کی. میجرلی مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو کم نیچے لایا گیا ہے, عورتوں کو زیادہ اوپر لایا گیا ہے. عورتوں کو یعنی گھر سے نکالنے والی جو چیز ہے, ریسنٹلی وہ BBC کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی جو کہ خواتین کے کچن کے رول کے حوالے سے بنی ہوئی تھی, کہ اس کو کتنا زیادہ وہ کیا گیا کہ یہ تو بالکل ایک ٹھیک چیز نہیں ہے. ہمارے معاشروں میں خواتین کا جو ایک رول سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کچن میں انہوں نے سنبھالنا ہے. جب سے وہ مطلب پروفیشنل لائف سے نکلی, اپنی اسٹڈی سے نکلی, شادی ہوئی اور آپ نے کچن سنبھالا اور اس کے بعد بچے پیدا کیے, اور آپ کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ گھر سنبھالنا اور بچوں کو پیدا کرنا. پہلی بات یہ کتنی بری چیز ہے کہ بچوں کو پیدا کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو تربیت کرنا, بس یہ آپ کی زندگی ہے. اس کو بھی بہت زیادہ ایکچولی صاحب اس میں نا دیکھیں, ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ 1950s تک جو جینڈر رولس تھے وہ بڑے کلیئر تھے, اور ان کے اپنے ہی لوگ کہتے تھے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین مین اینڈ اے فیمیل, یعنی دو ہی جینڈرز ہوتے ہیں. اور اس میں جو سائیکالوجسٹ تھے, اگر کوئی ایسا ویسا کسی کو مسئلہ ہوتا بھی تھا تو وہ اس کو کیور کرتے تھے کہ بیٹا آپ یہ کریں اور وہ کریں. اور میں بھی ریسنٹلی بک پڑھ رہا تھا یہ ڈینیل گولمین کی, وہ خود بتاتے ہیں کہ جیسے ہمیں اپیرنٹلی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, یعنی بایولوجیکل ڈفرینس تو ہے ہی ہے, ایموشنل ڈفرینس ہے, اور ان بڑی زبردست ایگزامپل دی. اینڈ آئی واز ڈسکسنگ دس ود دا چلڈرن. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے بچے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کچھ لڑکے ہیں بچے وہ کھیل رہے ہیں, مثال کے طور پہ اسپرنٹ لگا رہے ہیں, اگر اس میں ایک بچہ گر بھی جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کو چوٹ لگ گئی, لڑکے کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار ٹھیک ہو جاؤ گے, سائڈ پہ ہو جاؤ, اور پھر وہ اپنی گیم کو کنٹینیو کرتے ہیں, رائٹ. اگر یہی اسپرنٹ اگر بچیاں لگا رہی ہوں تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے, بچیاں کیا کرتی ہیں, گرلس, وہ اپنی گیم کو اسٹاپ کر دیتی ہیں, ساری آ جاتی ہیں, اور وہ ایک جو ہے نا ایک جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایموشنل وہ کرتی ہیں. آئی مین دس از دا ڈفرنس بٹوین دی بوائز اینڈ دا گرلز. تو بچپن سے ہی ڈفرنس جو ہے نا نظر آتا ہے, لیکن سمجھ میں بات آتی ہے کہ کچھ نیش ہے دنیا میں جو کہ اپنے اس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہی ہے ڈیلیبریٹلی. حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے, آپ دیکھیں نا, اگر آج کے زمانے میں آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہو, اگر وہ آپ کو صحیح کیور کرے کہ یار ٹھیک ہے آپ میں کچھ فالٹ ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, تو اس کو سو کیا جائے گا کہ آپ نے ہمارا ہی نیریٹو بتانا ہے اور اس کے بغیر آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. بات یہ نا, ایک ہوتا ہے کہ نیچرل پروگریشن,
ایک ہے آرٹیفیشلی کریٹڈ ارتھ. بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلٹ اور ایک ایجنڈے کے پارٹ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. یس ٹیکنالوجی, یس انٹرنیٹ, اٹ واز اے میریکل. یہ آیا, لوگوں نے ایجاد کیا اور وہ بہت سارے آسانیوں کا باعث بھی بنا, جس میں بہت ساری بات کر چکے ہیں. بٹ یہ کہ مردوں کو فیمنن بنانا اور عورتوں کو میسکولن بنانا, میں سمجھتا ہوں کہ فیمنن مین آلویز کریٹ میسکولن وومن اینڈ میسکولن مین آلویز کریٹ فیمنن وومن. مردوں کو جب یعنی آلدو مرد تو اپنا یعنی کما رہے ہیں, انہیں کام تھا, جب خواتین کو بھی اس فیلڈ میں لے کے آ گئے کیپٹلزم کی وجہ سے اور ٹیکس زیادہ لینے کی وجہ سے, اور خیر راٹ اسٹائل کا ایک بڑا زائنس کے سپورٹر وہ چلا بھی گیا اس دنیا سے الحمدللہ. اگر اس نے توبہ کی ہے تو وہ اللہ اس کو بخشے گا, ورنہ یہ کہ ہی واز اے بگ سپورٹر آف زائنزم اور بہت بڑی فنڈنگ وہ دیا کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشلی کریٹڈ بہت کچھ ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ گیو دیم بریڈ اینڈ سرکس دے ول نیور ریوارڈ. ہمیں انٹرٹینمنٹ میں اتنا زیادہ بزی کر دیا گیا ہے. یعنی اب PSL بھی ہو رہا ہے فار ایگزامپل, واٹس بگ ڈیل, ٹھیک ہے ہو رہا ہے, کوئی بندہ گزرتے ہوئے دیکھ لے تو سمجھ میں آتی ہے, کوئی سی بات نہیں ہے. لیکن پوری پاکستان پاگل ہوا PSL کے پیچھے, یا ورلڈ کپ کرکٹ کا ہو رہا ہے اور ہر بندہ بھول جائے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور سعودی عرب میں جو فیسٹیولز ہو, ریاض میں, اور ابھی جو امریکہ میں جو فیسٹیول ہوئے, ہر بندہ بھول گیا کہ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. سو یہ رومنس اور گریکس, پہلے گریکس نے جو سرکسز کریٹ کیے ان آرڈر فار دا رولرز ٹو رول دا پیپل, یہ دس واز ون آف دیئر ویپنز ٹو رول اوور ہیومینٹی. اور کہتے جتنا ان کو, اور وہ کیا کہتا ہے گلیڈیٹر بیٹلز اور لوگوں کی یعنی ریسز, ہارس ریسز, لوگوں کی فائٹس کروا کے اور مختلف قسم کی گیمز کروا کے انٹرٹینمنٹ میں ان کو ڈال دو. لیکن آسان زبان میں برو اگر میں سوال کروں کہ ایک بندہ ہے جو دیکھیں ڈفرینٹ اسٹریٹاز ہیں نا ہماری سوسائٹی کے, جو زیادہ آپ سمجھ لو کہ بڑا ایک طبقہ ہے جو کہ 9 to 5 والی جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پورا ویک وہ بزی ہے جابز میں آگے پیچھے. اگر وہ تھوڑا سا کرکٹ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی سی کرکٹ دیکھ کے خوش ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ اس کو اپنا مقصد حیات اور اپنی بیوی بچوں کے ٹائم پہ کمپرومائز, اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کر کے اگر آپ بیٹھ کے اور آپ رات 12 بجے تک کرکٹ دیکھ رہے ہیں, آپ کو مسئلہ عام آدمی کی اٹینشن کا یا انٹرٹینمنٹ کا لگ رہا ہے, یا جو میس لیول پہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور پروجیکٹ کیا جاتا ہے اس کا لگ رہا ہے؟ the amount of entertainment we are being bombarded with and لوگوں کی obsession with entertainment, مجھے مسئلہ اس سے ہے. I think this is more media making things special than people taking more interest. نہیں, میننگ بیلنس اسٹرائک ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں ہی نہیں, رائٹ. ہر چیز کو آپ مینروی کے ساتھ لے کے جائیں. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں نا کہ امتاً وسطاً ہیں ہم, کہ ہر چیز کو آپ بیلنس ٹرائی کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ گیم کھیلتے جا رہے ہو, آپ کا کھانا ٹھنڈا ہو گیا, آپ گیم دیکھتے جا رہے ہو, آپ کے بچے they were waiting for you کہ جی ابا جی آئیں گے اور ہم سے گپ شپ لگائیں گے. جو سیلف پلیجر ہے نا, دیکھیں ٹریولنگ فار فوڈ اور ٹریولنگ فار انٹرٹینمنٹ, 70,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے 22 لوگوں کو دیکھنے کے لیے. Now this is something جو کہ بہت پریزڈ ٹریٹ نہیں ہے. لوگ اس کو نا اٹس ناٹ اے ٹیبو اینی مور, ٹیبو تو خیر بہت پیچھے رہ گیا. یار ہم تو فلاں جگہ یہ چیز دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم تو دبئی جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, یا ہم فلاں جگہ فلاں میچ دیکھنے کے لیے صرف جا رہے ہیں. ناؤ دا تھنگ از کہ ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ از امپورٹنٹ, بیلنسنگ از امپورٹنٹ, بٹ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ گلی میں بچہ مر رہا ہے اور آپ دبئی جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے, تو ناؤ دس از اے ڈائلیما. یہ ڈائکوٹمی ہے ایک طرح سے کہ پولرائزیشن ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور یو آر ڈسکنیکٹڈ. تو ڈسکنیکٹ بڑا کیا جا رہا ہے. سیلف پلیجر سے نا ابھی مجھے بات یاد آ رہی کہ جیسے ابھی صاحب LGBTQ کا بتا رہے تھے, میننگ کہ بندے کو اتنی فری ول دے دی جائے کہ بندے کا جو دل کر رہا ہے وہ کر سکتے, اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور یہ ڈیزاسٹر پر بھی لیڈ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ موریلٹی کو کیسے ڈیفائن کرو گے پھر. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ایٹ دس مومنٹ آئی ایم فیلنگ لائک ایز اف آئی ایم اے وومن, تو اس کی صرف فیلنگ پہ آپ اس کو بالکل بایولوجیکل چینج کر دو گے, اس کو جو ہے پورا اس کو آپریٹ کر دو گے. سو دس از دا پرابلم. یو وڈ ایگری ود می کہ کچھ سالوں بعد, لٹرلی شاید میں زیادہ گیس نہ کروں, 5 سال کے اندر ہر بندہ ایک
میٹا کا فزیکل میں اپنی لائف جی رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کی اپنی وہاں پہ گرل فرینڈ ہوگی, وہ پرابلی ریلیشن شپس میں ہوگا, اور وہ وہاں پہ لوگ 3D نظر آ رہے ہوں گے اس کو. اگر وہ گے ہے تو وہ گیز کے ساتھ, اور وہ لیسبین تو لیسبین کے ساتھ, اگر وہ کوئی بھی ہے ہیٹروسیکشول تو وہ لوگوں کے ساتھ. اور جو فیملی کا ایک فیبرک ہے وہ ٹوٹ رہا ہوگا بہت تیزی سے, اور ہر بندہ اپنی, چونکہ ابھی تو دیکھیں نا یہ 1D ہے, 1 ڈائمینشنل یہ انٹرٹینمنٹ ہے, اور ابھی بھی 8 آورز پلس اکثر لوگوں کا اس پہ اسکرین ٹائم ہے. ہاں ڈسکنیکٹ تو خیر ابھی بھی ہے, یہ بات ابھی بھی ہے. جب ہم اس سے نہیں نکل پا رہے اور ایک ہی لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب امیجن کریں یہ ایپل ویژن کے پرو میکس ورژنز آ جائیں گے, اور وی کین ایزیلی ٹچ پیپل, یعنی وی کین فیل پیپل, اور اے آئی سے کریٹڈ گرل فرینڈز ہیں اور پوری ہر چیز ہے. جس طرح کا میں لائف اسٹائل چاہ رہا ہوں, میں گریس گھومنا چاہ رہا ہوں, میں گریس گھوم رہا ہوں, ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں. فار ایگزامپل آئی ووڈ ناٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ان اے بروکن فیملیز میں اماں ابا لڑ رہے ہیں, یہ بہن بھائی لڑ رہے ہیں, میں کیوں جاؤں ان کے بیچ میں, اپنے تو بیٹھا ہوں. اس میں نا سمجھ بات آتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ایک الکوہولک ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں بڑا منیمم ڈوز لے, ہو سکتا ہے 1 سپ لے, وہ اس کو سفائز کر جائے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے اپنی وہ ڈوز بڑھاتا رہتا ہے, اس کی سیٹسفیکشن کا جو لیول ہے نا وہ بھی آگے جاتا رہے گا. میننگ جو ہم ڈوپامین ہٹ کہتے ہیں وغیرہ, یہ وہ ساری چیزیں ٹرم یوز کرتے ہیں. سملرلی اب ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہے, وی ناٹ سیئنگ کہ جیسے صاحب نے کہا کہ ٹیکنالوجی پر سے حرام نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو یوٹیلائز نہ کرو, لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے یوز کرتے ہو, ابھی آپ نے میٹا کہا, ہو سکتا ہے کہ میٹا ایکس آ جائے, میٹا زی آ جائے, اس کو کوئی اور لیول آ جائے, لیکن جیسے آپ اپنے آپ کو غلط طریقے سے پلیجرائز کرو گے, وہ آپ کا ڈوپامین, وہ جو تھریش ہولڈ ہے, آپ اس کو اوپر لے کے جا رہے ہو, وہ آپ کو ایک ہٹ تو دے گا, لیکن اتنا ہی وہ آپ کو پھر نیچے بھی لے کے جائے گا جب آپ اس چیز سے نکل جاؤ گے. میننگ اب آپ اپنے آپ کو خود اس پٹ میں ڈال رہے ہو کہ آپ کی زندگی آلریڈی لوگ کیوں ڈپریسڈ ہیں, اسی لیے نا کہ وہ اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے فار ایگزامپل الکوہول, وہ ڈرگز میں جاتے ہیں اور وہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, لیکن جب وہ پھر ریئلٹی میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے لوزر, میں کچھ بھی نہیں کر پایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو نا آپ نے صحیح طریقے سے دیکھنا ہے, اس ویژن کے ساتھ کہ ٹیکنالوجی آپ کو کنکر نہ کر دے, یو کنٹرول دا ٹیکنالوجی. لیکن ایک اس میں انہیرنٹ جو پرابلم ہے نا, ابھی جس طرح سے ٹیکنالوجی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس میں یہ کہ یہ چیز بائی ڈیزائن ایڈکٹیو ہے. بائی ڈیزائن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ بائی دا وے اتنی مزے کی چیز تھی کہ وہ ایڈکٹیو تھی. یہ بائی ڈیزائن ایسی ہے. جتنی بھی ایپس اس پہ بنتی ہیں ان کے پیچھے کوآپریشنز ہیں, اور وہ کوآپریشنز چاہتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس ایپ پہ گزارو, تو وہ الگوریتمز ایسے ڈیزائن کرتی ہیں کہ یو اسٹے ایز مچ ایز پاسبل آن دس ایپ. دے میک اٹ ویری ایڈکٹیو, دے اسٹڈی سائیکالوجی, دے بلڈ ان ریوارڈ میکینزمز, اور اس کے اندر پھر وہ اپنے ایڈ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے جتنا ٹائم آپ اس ایپ پہ گزارتے ہو. گیوم شیلو یوٹیوب الگوریتم اینالسٹ ہے, اس کا انٹرویو ہے یوٹیوب پہ, اس نے کہا کہ میری جاب ہی یہ تھی کہ ٹو انکریز دا ٹائم پیپل اسپینڈ آن سوشل میڈیا. سو اب دیکھیں کہ اب ویڈیو گیمز ہیں نا, فار ایگزامپل ویڈیو گیمز اب ہوں گی, وہ اتنی ایڈکٹیو ہوں گی کہ آپ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. گیمز بھی ایسی ہیں جو انفینٹ گیمز ہیں. دیز آر ناٹ دا کائنڈ آف گیمز جو 90s میں لوگ کھیلا کرتے تھے سپر ننٹینڈو پہ یا سیگا میگا ڈرائیو پہ, کہ جو گیم کھیلنے کے بعد نا گیم ختم ہو جاتی تھی, کہتا تھا گیم اوور, دیٹس اٹ, خدا حافظ بیٹا, اب اگلی گیم جا کے بازار سے لے کے آنا. تو اس میں آپ کو نا پھر بھی دقت ہوتی تھی, اٹھ کے آپ بازار جائیں گے, وہ گیم ایکسچینج کروائیں گے, جو کچھ بھی ہوگا, یا نئی CD لینے جانا ہے آپ نے, تو وہ گیم ختم ہو گئی ہے. بڑا اپنے کمال کا ورڈ بولا, دقت. یہاں پہ ہاں دقت کا ورڈ یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ یہ بہت پرانا ہے. اچھا, آپ کی ڈکشنری میں نیا ہے یا پرانا ہے؟ پہلے سے. تو اب آپ اس طرح کی جتنی بھی فار ایگزامپل چیزیں ہیں نا ہمارے سامنے, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹس میڈ ان اے وے کہ جہاں پہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرو. مجھے یاد ہے بیک ان دا ڈے کمانڈ اینڈ کانکر ہم ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے, ریڈ الرٹ, کمانڈ اینڈ کانکر, یا ایمپائر ایج آف ایمپائرس کے نام سے, اس طرح ایون کاؤنٹر اسٹرائک, ایون کال آف ڈیوٹی وغیرہ. یہ گیمز بیک ان دا ڈے, یعنی مجھے یاد ہے جب میں اپنے یونیورسٹی لیول پہ جا رہا تھا, اس ٹائم پہ دیز گیمز سم ٹائمز ہوتا یہ تھا کہ آئی ووڈ اسپینڈ دا ہول ڈے پلئنگ دیم, بٹ آئی کین ایڈمٹ ناؤ کہ اب جو لیول آف گیمنگ ہے وہ اس سے بھی الٹرا پرو میکس ہو چکا ہے. جب بھی سیزنز آ گئے ہیں, آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ پہلے تو چلو ایک گیم ہے نا, کوئی بھی گیم ہے, اب اس کا سیزن 1 سیزن 2 سبحان اللہ. جیسے یار میں نے ریسنٹلی میرے گھر پہ کچھ گیسٹ آئے, میں ان کے ساتھ, یہ گیسٹ کا بہانا اسے بہت اچھا ہوتا ہے عام طور پہ, ان کے ساتھ ان کے کزنز اور نیفیوز اور نیسز وغیرہ تھے. یہ معاملہ اور گمبھیر ہو رہا ہے کہ میرے فرینڈ آف اے فرینڈ ٹولڈ می, لیکن چلے کوئی بات. اور وہ جو بوائز I thought he got busy with gaming. اچھا ٹھیک ہے. وہ جو بوائز تھے, یعنی ہم سے انہوں نے بات ہی نہیں کی, they were constantly on their cell phones. Very true. یعنی
they couldn't speak to us. وہ ہمارے باتوں میں انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے, اور وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو سارا ٹائم ہم کو 2-2.5 گھنٹے بیٹھے وہ اپنے فون میں گیم کھیل رہے تھے. پھر ادھر بھی آفس میں بھی جو ہمارے گیسٹ آئے, ان کا جو ساتھ نیفیو تھا وہ بھی, یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جو انٹر پرسنل اسکلز ہیں, ان کی جو کمیونیکیشن لیول ہے, ہر گیم کے پیچھے اٹینشن ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, ایون ہر اپلیکیشن کے پیچھے ہنڈریڈس آف دیم, اور دیئر کرنسی از یور ٹائم. اٹس ناٹ فری تھنگ, سو یور ٹائم از اے کرنسی. وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ کیوں یہ ریلز اور شارٹس اور یہ آٹو پلے کہاں سے آیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک آپ اپلیکیشن کو بیک کرتے ہو بٹ وہ ایگزٹ نہیں ہوتی, وہ مین پیج پہ چلی جاتی ہے, یا سم ٹائمز وہ مین پیج سے اٹھ کے پچھلی ریل پہ چلی جاتی ہے. تو دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ بیکاز دا مور یو اسپینڈ ٹائم دا مور یو سی ایڈس. میں نے یہ دیکھا کہ یوٹیوب اگر آپ ویب سے یوز کر رہے ہیں نا, اس میں جو شارٹس کا سیکشن ہے, شارٹس کے سیکشن پہ جا کے اگر آپ بیک کریں گے نا تو بیک جاتا نہیں ہے. پتا میں حیران ہوا, اور مجھے پتا چلا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے. بائی ڈیزائن کہ یہ بیک آپ کر رہے ہو, بیک نہیں جا رہا, آپ کو نا جا کے کلک کرنا پڑے گا پراپر جہاں سے آپ جا سکتے ہو. ڈیزائن ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوتی, آٹومیٹکلی اگلی ریل پہ سوائپ ہو جاتی ہے اور آ جاتی ہے. اور ایگزٹ کچھ اپلیکیشن تو پوچھتی ہیں, آر یو شیور یو وانٹ ٹو ایگزٹ, یہ ابھی بھی تجھے 2-4 گھنٹے مزید گزارنے ہیں. اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, فیوچر کیسا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ اگلے 5-10 سال کیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اف یو کین, یعنی اف یو لیونگ ان دیٹ ٹائم, فار ایگزامپل ہم ٹائم ٹریول کرتے ہیں فیوچر میں, اور آپ واپس آ کے ہمیں بتاتے ہیں لوگوں کو یار ایسا تھا فیوچر, جسٹ یعنی اسپیکولیشن کی بیس پہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں, کوئی ہم فائنل ورڈ نہیں دے سکتے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر کو؟ اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے, ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cost, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. ایک ہے امید اور ایک ہے شاید ایک پیسمسٹک ریالٹی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. امید تو یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ہم تھوڑا سا عقل کریں, اور ہم لوگ اپنے آپ کو اس بات کو سمجھائیں کہ وی کین ناٹ لیٹ دس کنٹرول اس, ادر وی ہیو ٹو کنٹرول اٹ. ہم نے کچھ میکینزمس کریٹ کرنے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ایب نارمل گروتھ سے روکیں, کہ تاکہ وہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ شروع سے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس فون کے غلام ہو, اور ہم لوگ ان کو کوئی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں, کوئی اسپریچول گروتھ نہیں, کوئی مینٹل ایکٹیویٹی نہیں, بس وہ اسی کے غلام بن کے رہ جائیں. اور جس طرح ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے, جس سے جب آپ ڈرگس چھینتے ہو تو وہ چیختا ہے, تو آج اگر آپ بچے سے فون چھینیں گے تو وہ چیخے گا, وہ چلائے گا, وہ ٹینٹرم تھرو کرے گا, وہ بالکل ایسے ایکٹ کرے گا جیسے کہ وہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے. تو اٹس کائنڈ آف لائک ڈوپامین اتنی انڈیوس ہو چکی ہے کہ وہ اب اس سے ایڈکٹیڈ ہے, اینڈ اف یو ٹیک اٹ اوے ہی گوز ہائپر کریزی. سو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نا کہ ایک میٹاورس ہے جہاں پہ لوگ چلے گئے ہیں, ابھی چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں, ٹیکنالوجی از موونگ ان دیٹ ڈائریکشن کہ آپ اپنے گھر کو بھی ایسا بنا دو جہاں پہ صرف ایپس ہی نظر آ رہی ہیں. الماری کی جگہ ایپ ہے, باہر کھڑکی کے باہر ویو تھا, وہ ویو کے بجائے ایپ ہے, آپ کے باتھ روم میں شیشے کے بجائے ایپ ہے. مطلب ہر جگہ پہ جدھر بھی آپ ہو آپ نے ڈفرینٹ ایپس پلیس کی ہیں. میں ویسے میری ڈگری آئی ٹی کی ہے, لیکن بیچلرز ماسٹرز دونوں, لیکن میں خود بذات خود ایک لو ٹیک آدمی ہوں. لو ٹیک سے مراد یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا وہ کم سے کم اپنی لائف میں رکھوں. مطلب کہ جب بھی دنیا فار ایگزامپل موو کرتی ہے کہ یار لیٹس گیٹ دس الیکٹرانک پروڈکٹ اور دس, آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ریزسٹ اٹ, اینڈ آئی ریزسٹ اٹ ٹو دی nth ڈگری جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اننیسیسریلی کمپلیکیٹ اندر تھنگ ان ٹو مائی لائف کہ ہاں یہ بھی اب ٹریکر ہے اور یہ بھی اب ایک اور چیز آ گئی. So many things to charge these days. Yeah, so I try my level best کہ جتنا لو ٹیک رہے بندہ اتنا ہی بہتر ہے. But now what they want you to do is be more and more connected to tech. اس سے ہوگا یہ, نمبر ون they will know every single thing you do at whatever time. You cannot stay under the radar. اور جس طرح کا سسٹم ہم کہتے ہیں دجالی سسٹم آ رہا ہے, اور یہ وہ اس کے لیے آپ پہ ٹیبز رکھنا کتنا آسان ہے.
they know exactly what you like, what you don't like. Even इस वक्त मैं अगर बात करूँ, YouTube को ये पता है कि सुबह के टाइम आप कौन से वीडियोस पसंद करते हैं, दोपहर में आप कौन से वीडियोस पसंद करते हैं, शाम में आप कौन से करते हैं, और वो आपको जो रील्स दिखाता है वो उसी बेसिस पे दिखाता है कि, और ये मुझे किस तरह पता चला, बिकॉज मेरे घर में बच्चे भी हैं, वो भी देखते हैं. अच्छा, इफ़ आई स्विच ऑन, और वो टीवी के ऊपर जो है ना, मतलब स्मार्ट टीवी पे इफ़ आई वॉच समथिंग, नॉर्मली वो रात के टाइम होता है, इफ़ आई एम वॉचिंग समथिंग, अच्छा रात के टाइम मुझे वो डॉक्यूमेंट्रीज़, न्यूज़ रिपोर्ट, करंट अफेयर्स, ये चीज़ें दिखा रहा होता है. मैं खुद अगर सुबह के टाइम उसको ऑन करूँ व्हाइल हैविंग ब्रेकफास्ट और समथिंग, वो मुझे चिपमंक्स दिखा रहा होता है, वो मुझे कार्टून्स दिखा रहा होता है कि ये अभी आप देखना चाह रहे होंगे. वाई? इट्स द सेम पर्सन, बट उसको पता है कि यहाँ पे कोई और भी है, कोई तो है जो इसकी निज़ाम हस्ती चला रहा है. पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गया. आपको पता है एप्पल विजन प्रो जो है अभी, उसमें यहाँ कैमराज हैं, ठीक है, और वो 360 कैमराज हैं. पहले तो था ना कि आपने फ़ोन कवर कर दिया, लैपटॉप के ऊपर स्टिकर लगा दिया, ये कर दिया, आपने बचा लिया. एप्पल विजन प्रो आपका पूरा घर देख रहा है. अब आप कितना बचाएंगे अपने आप को, अपनी आपकी फैमिली प्राइवेसी और बाकी चीज़ें कहाँ गई. बिल्कुल, और एक्सपोज कर रहे हैं आप बिल्कुल. सो एक तो ये लोग आपको मॉनिटर कर सकते हैं, दे नो एग्जैक्टली व्हाट यू लाइक, यू डोंट लाइक, आपको प्रोफाइल किया हुआ डाउन टू अ टी. एंड देन जो गवर्नमेंट है या बिग ब्रदर है, दे कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कौन सा बंदा हमारे लिए थ्रेट है, कौन सा बंदा ऐसा है जो हमारी थॉट प्रोसेस से डिफरेंट सोच रहा है, कौन सा बंदा, यानी वो 1984 के नाम से किताब है बड़ी मशहूर, और वो एक ऑरवेल की किताब, बड़ा वो एक फ्यूचर बताता है. बिल्कुल इसी तरह से जब आप पढ़ते हो तो आपको नज़र आता है कि एक ऐसी वर्ल्ड बता रहा है जहाँ पे बिग ब्रदर जो है वो बेसिकली हर चीज़ को कंट्रोल करता है, और दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. आपको अपना ओरिजिनल थॉट लाने की भी इजाज़त नहीं है, आपको किसी चीज़ जो गवर्नमेंट मैंडेटेड नहीं है उससे लेफ्ट राइट होने की इजाज़त नहीं है. सो एक तो ये मुझे फ्यूचर बड़ा उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है जहाँ पे, बिकॉज यू माइट थिंक कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आई एम यूजिंग दिस थिंग, आई एम द वन हू इज, नो यू आर नॉट इन कंट्रोल. दे आर ट्रीटिंग यू लाइक, जिस तरह एक वो कैरेट स्टिक होता है ना, आपको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला मैकेनिज्म देकर उन्होंने आपको इसके साथ हुक किया हुआ है, एडिक्ट बना दिया है. और फिर ये कि इसके साथ साथ जब आप इसी चीज़ को मैक्सिमम पे ले जाते हो तो फिर ये होगा कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कहाँ जाएगी. आपने जिस तरह भी एग्जांपल दी थी कि एक बंदा वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा है, who would want to live in the real world? Because in the real world your house is garbage, because obviously एक बंदा जो सारे दिन फ़ोन पे बैठा हुआ है वो कमा कैसे रहा है, वो बेसिकली अपने अम्मा अब्बा के साथ रह रहा है, अम्मा अब्बा ने जो बना लिया था, वो अब बिल्कुल लूज़र टाइप है, ना वो पढ़ने का शौक है, ना कुछ खेलने का शौक है, ना कुछ खाने पीने का. ये सारे नुकसान तो इस टेक्नोलॉजी के ना, मैं ये भी समझता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत सारे फितने जो है ना हम तक एक्सेस ईजी हो गया ना. अब जो फितने वो हमें अफेक्ट करना चाहते हैं वो इसको एज मीन्स यूज़ कर रहे हैं. एक तो चीज़ है कि इसके अपने कितने नुकसान आता है, वो उस पर तो हमने बहुत बात की है पहले भी, लेकिन इसके थ्रू हमारी ज़िंदगियों के अंदर घुस के हमें इंस्ट्रूमेंट बना के, और हाँ जो नैरेटिव्स बदलना, लोगों को ये बताना कि ये चीज़ ठीक है और जिसको तुम सही समझते थे वो चीज़ गलत है, वगैरह वगैरह. सो न्यू फितनास आर एक्चुअली कमिंग थ्रू दिस टेक्नोलॉजी. दिस इज व्हाट आई थिंक. लाइक जिस तरह ये LGBT वाला मामला है, आप देखो नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ना इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते चले जा रहे हैं. इवन अल्लाह माफ़ करे पीडोफीलिया और इस टाइप की चीज़ें जो हैं, इनको भी कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है. और इनिशियली ये होता है कि दे विल इंट्रोड्यूस इट थ्रू अ ड्रामा और अ मूवी और समथिंग और अ सीरीज़ लाइक दैट, एंड इनिशियली उसको बुरा ही कहा जाएगा. लेकिन पहले, यानी उसका फॉर्मूला समझ लें, पहले वो उसको बुरा दिखाएंगे, हत्ता कि आपके सामने वो कॉन्वर्सेशन में चीज़ आ जाए और वो नॉर्मल हो जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ये एक ऐसा मसला है जो माशरे में है. उसके बाद वो कहेंगे कि हाँ मसला है, तो यार वैसे इसमें कोई हल होना चाहिए, मे बी शायद हमें लोगों को राइट्स दे देने चाहिए, हमें इसको एक डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए. ये इतनी बड़े मसला है तो नहीं, जब देखो इतना प्रेवलेंट हो गया है तो इसको अब क्रिमिनलाइज तो नहीं कर सकते ना यार, इतने लोगों को हो रहा है. मे बी इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, मे बी इट्स समथिंग दैट यू नो दे कैंट हेल्प. तो फिर क्या, आई मीन व्हाट इफ पीडोफाइल्स आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक यू एंड मी, एंड दे जस्ट हैव फीलिंग्स, एंड सिर्फ थोड़ी सी ओरिएंटेशन में तो फर्क हुई है. क्या फ़र्क पड़ता है? जब ये ना अपने नैरेटिव में ना रुकते नहीं है. मीनिंग ठीक है, लोग पहले शुरू में चीखें मारते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इतने डटे रहते हैं. अब इनकी इस्तिकामत कहें ये क्या कि ये इनकी इस्तिकामत नहीं है ब्रो, ये शैतान की इस्तिकामत है, जिसने कहा था कि मैं अल्लाह की खलकत करिए जो ना चेंज करके ही छोड़ूंगा. और जब भी जैसे देखिए अभी ये समझ में आती है, फॉर एग्जांपल अभी भी अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, चीज़ें वही हो रही हैं, लेकिन एवरीथिंग सीम्स टू बी काम डाउन. यानी हम लोग पहले कितनी बात करते थे, अगर अपनी बात 4 महीने हो गए, यू गेट द पॉइंट. अभी भी वहाँ पे वही हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट नज़र होते भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो अपना काम वैसे ही करते जा रहे हैं. और मैं ये फील करता हूँ कि पहले जैसे फॉर एग्जांपल जो भी ऐसी कॉरपोरेशंस थी जो कि सपोर्ट करती थी, अभी भी वो कर रही हैं,
لیکن لوگ میرے خیال سے شاید ویسے بوائکاٹ نہیں کر رہے جیسے پہلے کرتے تھے. You get the point? اصل میں نا وہی بات ہے کہ we don't want to get out of our comfort zone. ہم نا بہت زیادہ سیلف سینٹرک اور آئی مین مائی سیلف والی لائف گزارنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میرے پرسنل سینٹی کو یا میرے پرسنل خوشی کو کوئی فرق نہ دے. اس لیے پہلے جو ریلیکسنگ ٹائم تھا یا جو وہ تو فیملی کے ساتھ گپ شپ بچوں سے ہگیاں کرنا کڈلز کرنا اور یہ وہ سارا, اب کیا ہے مجھے پلیز کوئی تنگ نہ کرے, میں دروازہ بند کر رہا ہوں, آئی ایم جسٹ سٹنگ آن مائی فون, اور فون کو اٹھا کے اور ریلز دیکھنا شروع کر دینا. دیکھیں ایڈکشن جو ہے نا اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ آئی ایم ایڈکٹڈ اور ناٹ. ٹھیک ہے, میں ایک فیملی کو جانتا ہوں, بلکہ ملٹیپل فیملی جانتا ہوں, جن کا جو پھڈا شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ وائف نے ہسبینڈ سے کہا فون اپنا رکھ دیں پلیز, اب بیڈ روم میں آ کے فون یوز نہ کریں. پہلے بچوں سے ان کے ٹوائز لیے جاتے تھے, وہ روتے تھے. ابھی بچوں سے اگر فون لیا جائے, آئی پیڈ لیا جائے تو وہ رونے شروع ہو جاتے ہیں. ایڈکشن کا ایک لیٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جب میں اگر گھر سے نکلوں اور آفس جا رہا ہوں نا, اور اگر میں کوئی چیز گھر بھول جاؤں تو میں اس کے لیے یو ٹرن نہ لوں. فار ایگزامپل اگر میں کوئی بھی اپنی جیکٹ گھر بھول گیا یا اپنے سلیپرس پہن کے اگر جوتے پہن کے آنے تھے اور میں آفس آ رہا ہوں اور مجھے پتا کیجول ڈے ہے, تو میں اس کے لیے بٹ میں شاید اپنے گلاسز بھول جاؤں, آئی ایم ڈیپینڈنٹ آن دس رائٹ, تو میں واپس جاؤں گا. یا میں اگر اپنا سیل فون بھول جاؤں, امیجن ہم لوگ لازمی گھر واپس جائیں گے. سو ٹیکنالوجی کے اوپر ہمیں اتنا ایڈکٹ کر دیا گیا, ڈپینڈنسی جسے کہہ رہے تھے, کہ ہم لائف گزارنا امپاسبل سمجھ لیں گے فیوچر میں وداؤٹ ٹیکنالوجی, وداؤٹ دیز ایپلیکیشنز اور ڈیوائسز. جب ایک دن وہ انٹرنیٹ کبھی بند ہو جائے یا سگنلز بند ہو جائے, یا کہہ دیا جائے کہ بھائی جان اگر آپ نے ہمارے ساتھ کنفارم نہ کیا یا گورنمنٹ کی باتیں نہ مانی تو ہم باقی باتیں چھوڑ دیں, آپ سے یہ چیزیں لے لیں گے. اچھا, جو چائنا کا سوشل کریڈٹ سسٹم ہے وہ یہی تو ہے کہ اگر آپ نے ہم سے کنفارم نہ کیا کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کے جو پوائنٹس, جو کریڈٹ پوائنٹس ہیں وہ اتنے کم ہو جائیں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹریول, آپ کا پاسپورٹ نہیں بن پائے گا, آپ کا آئی ڈی کارڈ کنفسکیٹ کر لیا جائے گا, آپ کی ویکسینیشن کے لیے آپ کو وہ پوائنٹ سسٹم دکھانے ہوں گے اور ایکس وائی زی. امیجن اگر کچھ سال بعد اور ہم اتنے ہو جائیں, ایون آج بھی ہم سے کہہ دیجیے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ یا ایکسیس نہیں رہے گی, ہم لوگ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہمارا سارا جو فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ شاید آنے والے دور میں کما رہے ہوں شاید گھوم میں بیٹھ کے, ٹریڈنگ کر رہے ہوں, سیل پرچیز, فوریکس, کرپٹو, ایکس وائی زی, پیسے وائز ان کو ٹینشن نہیں ہوگی. اور دجال کا جو نظام ہے وہی تو ہے کہ وہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں جی لو جو چاہیے تمہیں لو, بٹ اپنا دین دے دو مجھے. اتنا اس کی جنت جہنم میں اس کی اللہ کی لکھا اتنا, یعنی 3D سم تھنگ ہوگا, اتنا آرٹیفیشلی کریٹڈ ہوگا کہ اگر وہ کہنا میری آگ میں کود جاؤ تو تم آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کود جانا, بیکاز اس کی جو آگ ہے نا وہ جنت ہے. اچھا بھی جتنے ہم باتیں کر رہے ہیں نا, سمجھ میں بات یہ آتی ہے, فار ایگزامپل بچوں سے لے کے بچے اٹیچ ہوتے ہیں یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں, ٹھیک, بات بڑھتی ہے, ٹین ایج میں بچہ آتا ہے, اس میں ہوتا کیا ہے کہ نیا بچے کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھو میں خوبصورت بھی ہوں, بچیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں, لڑکی بھی اپنے بال لمبے وغیرہ, یہ کیوں ہوتا ہے. اس کے بعد یعنی بندہ جب جوانی کو پہنچتا ہے, لیٹس سے وہ مزید پیسے کی طرف آتا ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں. جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی مٹیریلسٹک ہیں, اس پوری ایکویژن میں کہیں جو اندر آپ کے اندر جو سول ہے وہ اس کا کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا. اور سیلف پلیجر یہی ہے نا کہ یار مجھے سکون کیسے ملے, میں اپنی زندگی بہتر کیسے بنا سکتا ہوں. اس کے لیے آپ پھر ABC جو ہے آپشنس کی طرف جاتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپشنس ٹھیک نہ ہو, لیکن آپ کو لگ رہا ہو کہ ابھی تو مجھے کمفرٹ مل رہی ہے نا, ابھی تو میں دیکھ کے اپنے آپ کو سکون پہنچا رہا ہوں نا. لیکن ٹو اے پوائنٹ وہ آیت یاد آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, یہ بالکل میننگ کہ بندے نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا. مجھے ابھی یہ فیلنگ آ رہی, آئی وانٹ ٹو ہیو پیزا, آئی وانٹ ٹو ہیو اٹ رائٹ ناؤ, آئی ڈونٹ کیئر. رات کے 2 بجے ہوئے ہیں, اب دیکھیں یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے اگر میرا بھی دل کر رہا ہے. میننگ چیزیں اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہے نا کہ آپ اپنی باڈی کو بڑے اچھے طریقے سے پلیجر دے سکتے ہو. وین یو ڈو دس تو ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے پھر آپ کی باڈی جو کہتی ہے آپ اس کی بات مانتے ہو. اور ٹو این ایکسٹینٹ جیسے زابی نے بولا کہ آپ اپنی بایولوجی کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریٹ کیا ہے, آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میں خاتون ہوں, اچھا میں ایلین ہوں. لوگ اپنے آپ کو کٹ کر دیتے ہیں برو,
اپنے اپنے نوز کٹ کروایا, اپنے لپس وغیرہ یہ وہ سارا کر کے. اور اب تو یہ بھی تھیوریز آ رہی ہیں کہ اچھا اگر آپ ہی اپنی باڈی کے آنر ہو تو آپ کو حق ہونا چاہیے, اف آئی وانٹ ٹو اینڈ مائی لائف ہو آر یو ٹو اسٹاپ می. تو اس کی بھی پرمیشن. اور دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو شیطان. شیطان نے کہا تھا اے اللہ اس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے, لیکن یہ اس قابل نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اور یہ شیطان نے کہا تھا نکلتے نکلتے اے اللہ آپ دیکھ لیجئے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, ان میں سے اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. اینڈ سبحان اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا the more facilities we have, جتنی زیادہ نعمتیں ہوں ہم اتنا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے. الحمدللہ الحمدللہ. اتنی چیزوں ہونے کے باوجود we are زبی میں سمجھتا ہوں زبی کو اپنی بات کی نا, اگر ایک بندہ جب بھی غصے میں he wants to eat, اگر ایک بندہ جب بھی frustrated ہے he wants to go out and have a یعنی yes it's all right اور اکیلے ٹائم گزارنا چاہیے, بٹ یہ ہے کہ جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے اس سے ایگزٹ کر کے بھاگ جانا باہر اور اس کو ڈیل نہ کرنا, یا بنج واچنگ یا بنج شاپنگ کرنا شروع کر دے, ریٹیل تھراپی وغیرہ کرنا شروع کر دینا. آئی تھنک جو بندہ یہ کر رہا ہے نا آج کل وہ بات سن رہا ہے, یو آر ناٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یو شوڈ نو دیٹ یو شوڈ بی ان کنٹرول آف یور سیلف. یو شوڈ ناٹ ڈو ایوری تھنگ واٹ یور باڈی از ٹیلنگ یو. یو شوڈ ناٹ بی وانٹنگ اے ٹائم جس میں آپ ریالٹی سے ایگزٹ کر جاؤ اور آپ اپنی ایک لائف گزارنا شروع کر دو. یو شوڈ بی کم ٹو دا ریالٹی اینڈ ڈیل ود ایوری تھنگ. آئی تھنک فیوچر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سولوشنس کی طرف اگر ہم آئیں تو وٹ یو سجیسٹ کہ یہ سب آنے والا ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں, پیسہ کمانا بھی آسان ہو جائے گا, لوگوں سے بات کرنا, ماں باپ سے ملنا ایکسپوزی بہت آسان ہو جائے گا, آرگن ڈونرز فائنڈ کرنا آسان ہو جائے گا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو لاسٹ فیملی کنیکشنز ہیں ان کو ری بلڈ کرنا, فائدے تو ہیں ہی ہیں. بٹ آج ایک شخص وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد کے لیے اور وہ اپنے لیے کیا کرے ان سولوشنز. پوائنٹ پر پوائنٹ بتاؤں تو ننگے پاؤں چلیں, پارک میں جائیں اگر آپ کے گھر میں لان نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں, کوئی نہ کوئی گیم یا اسپورٹ ضرور کھیلیں, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں تھرو اینی تھنگ دیٹ یو آل انجوائے ڈوئنگ ٹوگیدر, ایون اف اٹس گوئنگ آؤٹ ٹو ایٹ سم ویئر فار ایگزامپل. اس کے علاوہ اپنا ٹائم مسجد میں گزاریں, خاص طور پہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں کوشش کریں کہ ٹائم وہاں گزاریں. اگر نماز کے لیے وہاں جاتے ہیں تھوڑی دیر ایکسٹرا وہاں بیٹھ جائیں. یہ سننے میں بڑے لگتا ہے کہ یہ کیا بات کریں, بٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بالکل, تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بلیو می یہ آپ کو سینٹر کریں گی. یعنی میرا پوائنٹ بینگ میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا لو ٹیک کریں, ٹھیک ہے, لو ٹیک کریں اینڈ ڈونٹ جسٹ اڈاپٹ اینی تھنگ دیٹ کمس فرام دا ویسٹ بلائنڈلی کہ او یار یہ نئی چیز آئی ہے چلو لے لیتے ہیں. یار ایک سیکنڈ رکو, ذرا سوچو اس کا تمہاری گھر میں, تمہاری فیملی میں, تمہارے بچوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا. وہ جو میم ہے نا کہ رکو ذرا صبر کرو, وہ اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, ہر کام کرنے سے پہلے رکو ذرا صبر کرو, وہ کرنا چاہیے آپ کو. اور پھر جو ہے نا مطلب دیکھیں پھر آپ جب اپنی لائف میں مین چیزوں کو فل کر دیں گے نا, پھر اس کے لیے ٹائم ویسے ہی تھوڑا سا رہ جائے گا. آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میرا فیملی کے ساتھ ٹائم مسٹ ہے, میرا جو ہے وہ جو ہے نا واک کے لیے جانا مسٹ ہے, میرا ننگے پاؤں چلنا مسٹ ہے, میرا اسپورٹس کھیلنا مسٹ ہے. بیسکلی تو حقوق کی بات کر رہے ہیں آپ, سب چیزوں کے حقوق دینا. بیسکلی وہ چیزیں آپ کرنا شروع کریں گے نا تو اس کا حق پھر کچھ بھی نہیں رہ جائے گا آپ کے اوپر. آپ کو کہیں یار چلو ٹھیک ہے بائی دا وے چلو آدھا گھنٹہ ہے اسپیئر بچ کے کچھ دیکھ لیتے ہیں, بس اس کو اتنا ہی رہنے دیں. لیکن اگر آپ اس کو الاؤ کریں گے کہ آپ کے لائف میں یہ ٹیک اوور کر جائے, پھر آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی ادھر ہی ہے, آپ کی فیملی بھی ادھر ہی ہے, سب کچھ ادھر ہی ہے. پھر آپ کے جو گھر میں 7 فیملی ممبر بیٹھا ہے وہ ٹائم اس کو نہیں مل رہا, لیکن جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے اس سے آپ بات کر رہے ہیں. دس از ہاؤ اٹ کنفیوزز یو. کریٹرز پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا چیلنج ہے, تو ایک عام بندے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کو تو ڈیفینیٹلی ایسا کرنا چاہیے. لیکن کریٹرز کے بارے میں خاص طور پہ وی آور سیلوز وی ہیو ٹو کریٹ کانٹینٹ. کریٹر ایسا کرے 2 سال کے لیے جو ہے نا وہ سیچن چلا جائے, وہاں جا کے ٹائم گزارے, کانٹینٹ کافی ملے گا, کانٹینٹ ملے گا, 2 سال بعد واپس آئے اور وہ ایک وزڈم کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہوگا. نہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بلاگنگ اس میں ہیں کہ آپ جا رہے ہو کسی ویلی میں اور آپ نے کیمرہ پھینک دیا, ویلی کو انجوائے نہ کر پا رہے ہو, بٹ کانٹینٹ یہاں پہ کیا بنانا ہے وہ سوچ رہے ہو. چیلنج ہے نا کبھی ایسا. یو آر ناٹ لیونگ دی مومنٹ. میں آج اس پوڈ کاسٹ کے لیے جب میں آ رہا تھا گھر سے یہاں پہ, تو آئی واز تھنکنگ کہ ہم نے کیا ڈسکشن کرنی ہے, کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. اینڈ یو نو واٹ آئی ریئلائز کہ یار رینی موسم ہے تو کیوں نہیں انجوائے کر رہا ہے اس کو, تو کیوں اپنے تھاٹ سے بزی ہے. نو واٹ آئی ڈیڈ, آئی ٹولڈ مائی سیلف یار سبحان اللہ کتنا پیارا موسم ہے,
And you got out of the car and you stood in the rain like this. ये अगर कर लेते ना आपका legend status unlock हो वैसे जाता. मैं एक काम करता हूँ, मैं ना गाड़ी से निकलता नहीं, बट शीशे खोल के ना हाँ ठीक है. अपने स्लीव्स ऊपर नहीं करके ठीक है, इसके 2 नंबर ही मैं मिलेंगे. ऐसे कर लेता हूँ. नहीं वो तो ठीक है. I know it's a sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as well. But ये इसका 2 नंबर दे रहे सुन्नत के जबी और नहीं, आप लेकिन- अपनी सुन्नत के 10 नंबर दे रहे. लेकिन वो जो कूलनेस फैक्टर है ना कि बंदा गाड़ी रोक दे, चाबी को उठा के दरिया में फेंक दे और फिर बारिश में खड़ा हो जाए, वो जो शॉट होगा क्रिएटिव से करने से पहले मुझे बहुत बता है देना, मैं शॉट ले लूंगा यार. हाँ सही बात है. वो एक बच्चे को खड़ा कर देना, बेटा चाबी में फेंकूंगा, जा तो दरिया में नहीं है, तू कैच कर ली यार, गाड़ी अपनी वापस घर जाना है. तो Bro, this happens all the time. This happens all the time. और मतलब एक क्रिएटर जो होता है ना ब्रो, जो इस किस्म का ख़ास तौर पे है, वो तो कोई भी ऐसी चीज़ देख लेना तो हर वक्त ज़हन में ये होता है कि इसको किस एंगल से आप कवर कर सकते हो. ठीक है. सो अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ टाइम्स आई स्किप दैट टू, या जल्दी से करके उस चीज़ को एंजॉय करना, वो पार्ट में कभी भी मिस नहीं करता. आई वुड नेवर डू दैट. बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे मिस. इवन सुभान मैं उस दिन एक रेस्टोरेंट पे गया इस्लामाबाद में, बोला द लॉस्ट ट्राइब के नाम से, रूफ टॉप पे है, बड़ा मजे का. ये तो लाहौर का है, यहाँ पे खुला मेरे ख्याल से, लाहौर में भी है. अच्छा, मैं यहाँ पे गया तो आई कुड सी पीपल, फूड सर्व हो रहा है, वो उसके अरोमा को एंजॉय किए बगैर वो सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं. यानी वो जो एक माहौल है, वो जो एम्बियंस, पहले पता है अच्छी वीडियो बता रहे थे या नहीं बता रहे थे, क्योंकि अगर वो इस तरह कैमरे को इस तरह लेके आएंगे ना साथ से, फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर एक्चुअली इसी मोमेंट होता है ना कि वो लेके आ रहा है, धुआं उठ रहा है, और वो अगर उसको उसी वक्त कैप्चर नहीं करेंगे तो वो दोबारा मुश्किल हो जाएगी ना. बट वो जो एक कैप्चर यहाँ पे करना होता है ना, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट है ना. हाँ नहीं, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि देखें जब आप ये आपने बनाया, डेफिनेटली हो सकता है कि आपके माइंड में ये हो कि आपने दूसरों को दिखाना ये. जिन बंदों का ये माइंडसेट होता है कि मैंने दूसरों को ये चीज़ दिखानी है, तब आप इंजॉय नहीं करते इंटरनली, और फिर आप एट द एंड ऑफ द डे आप ये सोच रहे होते हैं कि यार मैंने क्या किया, आई डिड नॉट एंजॉय. हालांकि आपने बड़ा अच्छा खाना खाया होता है, स्टेक खाया होता है. सो दिस इज we are waiting for people's validation on our happiness. If people say we are happy, then we feel happy. If people don't That's say we are right. happy, That's we the- don't that is a feel problem. happy. That is a That's the thing. I think there's a balance. मैं नहीं कह रहा कि ना बने, हम भी स्टोरीज बनाते हैं, हम भी वीडियोस बनाते हैं, बट ये कि जल्दी से बना के ना उसको मेन चीज़ को एंजॉय करें. And कि आप actually, यहाँ पे फैमिली के साथ हाँ, आए actually थे. जब आप ये रख भी दोगे ना तो you would be able to appreciate the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala more. खास तौर पे अगर आप एक sophisticated environment में अच्छा खाना खा रहे हो जो आप यूजुअली नहीं खाते, नॉर्मल से हट के थोड़ा सा ऊपर, तो आपको वो अप्रिसिएशन वाली फीलिंग तो आएगी ना, एक ब्लेसिंग वाली कि यार अल्लाह ताला ने मुझे ये ब्लेस किया. यू वुड बी एबल टू थिंक. अगर आप बिजी हो ना ब्रो तो फिर आप सोच नहीं सकते. इस रिसर्च को अगर हम एक फ्लिप साइड लें और कहें कि जो पेरेंट्स हमारे इस बात को सुन रहे हैं और जो इतना ज़्यादा प्रैक्टिसिंग या दीन पे बहुत ज़्यादा ऑन नहीं करते, शुड दे बी वरीड अबाउट देयर किड्स फॉर द फ्यूचर, कि उनका जो बच्चों के ऊपर सुब्हानअल्लाह जो दिन आने वाले हैं, अल्लाह हम वी आर होपफुल, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि टाइम्स वर्स होते जा रहे हैं. अल्लाह की मिल कहता है कि हर आने वाली जनरेशन बुरी होती जाएगी उस तरह से. तो Bro, they should be panicking right now. Yes. This is what I would say. क्योंकि जिस लेवल पे देखिए, मैं एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ. गुनाह हर ज़माने में रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, हर ज़माने में गुनाह होते रहे, लेकिन एज टाइम गोज़ ऑन होता ये है कि गुनाह की एक्सेस आसान करती जाती, आहिस्ता आहिस्ता आसान हो रही है. हमारे टाइम पे जब ग्रोइंग अप, यू नो, इफ़ एनी बडी वांटेड टू एक्सेस वेरी इमोरल काइंड ऑफ मटीरियल और एक्सप्लिसिट काइंड ऑफ मटीरियल, उसको ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे इस पूरे काम के लिए. वो जाता था वीडियो स्टोर, जाके वीडियो स्टोर वाले अंकल को चेहरा दिखाता था, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता था अंकल फलानी फिल्म चाहिए. अंकल भी टेढ़ी आंख से देता था कि बेटा मैं तेरे बाप को जानता हूँ, ठीक है, ये क्या कर रहे हो तुम. और फिर वो आपका रजिस्टर में नाम लिखता था और नाम के साथ फिल्म का नाम लिखता था, और वो कभी अब्बा जान आके देख लें. यानी देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी अटैच्ड टू डूइंग दिस. और इवन इफ यू हैड टू से टू अ फ्रेंड कि मुझे ये वाला कंटेंट दो, आपको कम से कम अपने फ्रेंड के सामने अपने आप को एक्सपोज करना पड़ा. नाउ द सिचुएशन इज कंप्लीटली, कंटेंट ले भी आएगा तो फिर देखेगा कहाँ, देखेगा देखने के जराए जो थे वो क्या थे, वो भी डिफिकल्ट है. सो नाउ हर बंदे के हाथ में एक डिवाइस है जिसके ज़रिए वो जो पहले वाले थे ना जतन करने पड़ते थे, वो सारे अब आपको स्किप करके यू जस्ट जंप द होल थिंग एंड यू कुड बी प्रेजेंटिंग योरसेल्फ टू बी वेरी पायस एंड राइचियस पर्सन, लेकिन बैक एंड पे आप क्या कर रहे हो, प्राइवेटली आप क्या कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. सो इससे क्या हुआ, एक्सेस टू सिन आसान हो गया. दूसरा प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ जो पेरेंट्स को उसका करना चाहिए वो ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि बुराइयाँ पहले भी थी आज भी हैं, लेकिन अब जो है ना बहुत सारी बुराइयाँ थ्रू मीडिया एंड नेटफ्लिक्स एंड ये इस हद तक नॉर्मलाइज हो रही हैं कि कहा जा रहा है कि ये एक अच्छी बात है. फॉर एग्जांपल
1905 में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते होंगे जो है ना अमेरिका में, और 1905 में भी होमोसेक्सुअल्स होते होंगे, लेकिन एट दैट पॉइंट एवरीबडी इन सोसाइटी कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग, क्योंकि एक कंजर्वेटिव माशरा था. कहते थे कि अगर वहाँ पे भी ना मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर सड़क पे फिर रहे हैं तो लोगों ने तब भी हाई कहना था कि ये क्या हो गया. और अगर कोई बंदा उस ज़माने में भी होमोसेक्सुअल था तो लोगों ने वो खुद उसको पता था मैं गलत काम कर रहा हूँ. Fast forward now to 2024, what you're seeing now is कि मीडिया के जरिए ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो 1980 से बिल्कुल नॉर्मलाइज हुआ है कि बिल्कुल नॉर्मल बात है. हाँ तो क्या हुआ, मेरी बेटी आई वो बॉयफ्रेंड के साथ चली, व्हाट्स द बिग डील. नाउ इन्होंने 2011 के बाद आप कह लो इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को भी नॉर्मलाइज और मेन स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है, टू द पॉइंट कि इफ़ यू डोंट सेलिब्रेट इट देन यू आर द वियर्ड गाय. यानी आप अगर उसको सेलिब्रेट नहीं करते, आप उसको नॉर्मल नहीं समझते, तो फिर आप अब नॉर्मल हैं. तो ये सिचुएशन जो है ना हमारे बच्चों के लिए हाईली प्रॉब्लमेटिक है. और मैं इसलिए पेरेंट्स से कहता हूँ कि प्लीज़ आपको पेरेंटिंग करनी पड़ेगी. अब आप वो जो है ना हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते. यू हैव टू एक्टिवली इन्वॉल्व योर सेल्फ इन पेरेंटिंग. नंगे पाँव आप खुद चलें बच्चों के. ये आप इस डिवाइस को खुद साइड पे रखें, खुद आप टाइम डिटर्मिन करें और लीड बाय एग्जाम्पल. क्यों खाने की मेज़ पे ये फ़ोन पड़ा हुआ है, क्यों आप जब घर आते हैं तो फ़ोन पे बैठते हैं, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बच्चों से ये कि बच्चे ये ना करें. ऐसा नहीं होगा भाईजान. आपको खुद से चेंजेस करने पड़ेंगे और अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी, ग्रोइंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर, इन चीज़ों में साथ जाना पड़ेगा. तो अगर मुझे थोड़ी सी कोई रे ऑफ होप है वो ये कि चूँकि हम लोग माशाल्लाह ये कंटेंट क्रिएट करते हैं और हमारी तरह माशाल्लाह और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स या आप कह लो कि ऐसे उलमा, मशाइख, दीन के लोग सोशल मीडिया पे आ चुके हैं और वो कंटेंट दे रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया की बात तो नहीं करता, पाकिस्तान की बात करता हूँ ख़ास तौर पे, या इवन इंडिया में जो हमारी मुस्लिम एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम पॉपुलेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको ना अब मैं समझता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम अब समझ आना शुरू हुई है कि यू नो वेयर आवर एल्डर्स वेंट रॉन्ग एंड हाउ वी कैन नाउ rectify those mistakes and try to raise our kids in a better way. यानी अब पहली दफ़ा कॉन्वर्सेशन हो रही है ना. अभी हम बैठे बात कर रहे हैं, आपके या मेरे अब्बा जान ने कब आखिरी दफ़ा बात की थी दोस्तों के साथ कि यार पेरेंटिंग कैसे करनी है, यू नो, या किस तरह से हमें बच्चों को रेज करना है. वो था कि वो तो ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, बच्चे तो बस हो जाएंगे कि वी नो एवरीथिंग है ना. वो एक माइंड में था कि हम तो ऑलरेडी जानते हैं. तो अब वाकई जैसे आपने तो वो हमारे यहाँ तो सिंपल सा था कि बस अब्बा जान ने एक बात कह दी है तो दैट्स द एंड ऑफ इट, राइट. तो आई थिंक वो होना चाहिए. ठीक है, उसका बाप ही होता है, बाप आपका क्लास फेलो नहीं होता, और माँ जो है वो माँ होती है. माँ आपकी ग़ुलाम नहीं होती, माँ आपकी कोई सबॉर्डिनेट नहीं है. और इसीलिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आखिरी ज़माने में ये होगा ना कि जहाँ पे एक बच्ची जो है वो अपनी माँ को ऐसे जिस तरह स्लेव वुमन की तरह ट्रीट कर रही है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो घर के अंदर रोल्स हैं पता हो, क्लियर हो, प्यार मोहब्बत सही लेकिन क्लियर हो कि ये अब्बा जान है, ये कमा के लाते हैं, ये आपको प्रोवाइड करते हैं, ये अपनी जान मार रहे हैं आप लोगों को गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए. ठीक है, सो ही डिजर्व सम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी एंड ऑल दैट. अम्मा जो है आपकी, हो सकता है कि वो जॉब भी करती हो सकता है कहीं पे वो मे बी शी इज़ अ डॉक्टर, मे बी शी इज़ अ टीचर, व्हाटएवर इट माइट बी, लेकिन उनका प्राइमरी फंक्शन जो है वो घर के साथ है. वो आपको पालती हैं, पोसती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, आपकी तरबियत करती हैं, उनका एक रोल है. और फिर बच्चे हैं वहाँ पे जो कि उस एनवायरनमेंट के अंदर इनको एक एनवायरनमेंट दिया जा रहा है और उसमें दे हैव टू रियलाइज़ कि जब हमारे माँ बाप एक चीज़ को ले डाउन करते हैं देन दैट्स व्हाट वी हैव टू फॉलो. बट ऑब्वियसली उसके अंदर फिर प्यार मोहब्बत से डील करना और हमें अपने बड़ों की गलतियों से सीखना, अपनी गलतियाँ जो हमसे हो रही हैं उनको रेक्टिफाई करना, ये जब तक हम एक्टिवली नहीं करेंगे, भूल जाएं कि आपके बच्चे जो हैं वो किसी बिल्कुल जी बगैर ऑटो पायलट पे ही थ्रू दीज डिवाइसेस एंड मेटा ये वो अल्लाह के वली बन जाएंगे. I think parents too are focusing more on what to tell their children to do instead of working on themselves first, है ना. हम ज़्यादा इस पे रिलाई कर रहे होते हैं कि हम बच्चों को बताएं कि करना क्या है. मैं थक गया हूँ ये सवाल सुन के कि मुझे बताएं कि मेरा बच्चा हिफ्ज़ कैसे करे. मैं हैरान होता हूँ जो लोग चलें यार आपने बच्चे से हिफ्ज़ करवाना है, अच्छी बात है माशाल्लाह, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप और कुछ भी नहीं करवाना चाहते. आप चाहते हो कि मैं वही करूं जो मैं कर रहा हूं, हस्बैंड वही करे जो वो कर रहा है, वाइफ वही करे जो वो कर रही है, बच्चे बाकी सारे वही करे जो, एक बच्चा बीच में हाफिज पैदा हो जाए. यार ये बहुत अनरियलिस्टिक सी आपकी एक्सपेक्टेशन है. अगर आपने करना है प्लीज़ वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे वो बच्चा कहे मामा मैंने हिफ्ज़ करना है, मामा मैंने हिफ्ज़ करना है, मैंने कुरान पढ़ना है, मैंने सीखना है. वो कब करेगा जब उसको आपने रोल मॉडल्स ही ऐसे दिए होंगे जो कुरान और हदीस और इन चीज़ों के साथ अटैच होंगे. अगर उसके रोल मॉडल्स ये जो फनकार, गुलकार, अदाकार हैं उनको देख के कौन सा बच्चे के दिमाग में ख्याल आएगा मैंने हिफ्ज़ करना है. क्या उसके दिल में इस्लाम की अहमियत भी होगी. और अगर वो हिफ्ज़ कर भी लेता है फॉर एग्जांपल तो वो सिर्फ उसने एक रट के एक चीज़ को याद कर लिया, बट नाउ वेयर इज़ द एक्शन इन्वॉल्व्ड. सो दिस इज़ व्हाई आई से कि लीडिंग बाय एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों को नज़र आना चाहिए कि माँ बाप खुद इंटरेस्टेड हैं दीन पढ़ने में,
دین سمجھنے میں. وہ خود کسی لیکچر پہ جا رہے ہیں, پروگرام پہ جا رہے ہیں, بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یو نو دے ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. ابھی میں تو ریکویسٹ کروں گا میڈیا ٹیم سے اس کا کلپ بھی نکالیں ساری بات کا, پورے جو ہے نا اپنے کنورسیشن کو ایک پوزے بند کر دیا ہے. اینڈ سبحان اللہ آئی واز تھنکنگ دا سیم کہ مجھے بھی کل ایک بھائی نے کہا کہ میرے آپ حفظ کیسے کروا رہے ہیں. میں نے کہا یار میں تو اس کانسیپٹ سے ایگری نہیں کرتا کہ 2 سال بچے پہ پریشر ڈال کے 2 سال میں اس کو حفظ کروا دوں. ابھی آج کل کرنٹ, پہلے ٹھیک تھا. میں آج کل سمجھتا ہوں کہ بچہ بے شک 10 سال میں حفظ کرے, گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, ماں باپ حفظ کروا رہے ہیں. میں پرسنلی اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھا جائے گھر میں, سنا اتنا جائے, ماں باپ اتنا پڑھیں کہ بچے کو حفظ ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مجھے حفظ ہو گیا, اور خوشی سے ہو, اور خوشی سے. اس پہ بھی پریشر نہ ڈالا جائے کہ دیکھو باقی تو کھیل کود رہے ہیں, مجھے حفظ کروایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس بچے نے اپنے باپ کو اللہ کے سامنے روتے نہیں دیکھا نا, یا جس بچے نے اپنے باپ کو اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں دیکھا بیٹا میرے لیے دعا کرو, میں بڑا گناہ گار ہوں, بیٹا میرے لیے اللہ سے دعا کرو کیونکہ تمہارے گناہ کم ہیں, میرے گناہ زیادہ ہیں, کہ وہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. ہم اپنے آپ کو ایک ہولیئر دین داؤ پورٹری کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے, اور بچوں کو ہر ٹائم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اف وی وانٹ them to be God fearing, we have to be God fearing. لیکن یہ رانگ ایگزامپل نہیں سیٹ ہو جائے گی بچوں کے سامنے کہ میرے بابا جو ہیں وہ گنہگار ہیں. گنہگار نہیں, ایکنالجنگ کہ ہر بندہ خطا کار ہے اور میں بہت یعنی میں ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں اور مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں, تو بیٹا آپ میرے لیے دعا اچھا کیا. قرآن کے حوالے سے نا برو مجھے نا یعنی پرسنلی نا ڈر لگتا ہے. میں آن ایئر میں بتا رہا ہوں, بہت سارے ایسے نوجوان ہیں بیچاروں نے اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ قرآن مجید حفظ تو کر لیا, now they don't remember anything. یعنی ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ بس بچہ اے سے لے کر زی تک پورا کور کر لے, بعد میں اس کو کیسے ریٹین رکھنا ہے اس پہ فوکس نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے, اور پیرنٹس پھر یعنی سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, یعنی اگنورنس ہے نا, وہ پھر لوگوں کو ایسے بتاتے ہیں کہ جی میرا بچہ تو حافظ ہے, whereas the reality is بچے کو کچھ بھی نہیں یاد. اور یہ سائیکولوجیکل اور زیادہ پریشر بن جاتا ہے بچے کے اوپر. اچھا میرا تو باہر تو یہ ٹائٹل بنا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں حافظ ہوں, اور بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور بچے کہتے ہیں میری پرسنالٹی کیسے, میں ان گناہوں میں ہوں. تو بیچارے بائی پولر ڈس آرڈر بہت زیادہ مسئلہ یہ پریشر ہے بچوں کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے میری اپنی یہ جو ہے تھنکنگ ہے, اٹ کوڈ بی رانگ, کہ بچوں کو حفظ ضرور کروائیں, لیکن اس سے پہلے بچوں کو پہلے بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر ہے کیا. اور ایک بھائی وہ بتا رہے تھے, پیرنٹس تھے, ان کا ایک بیٹا ہے, ہی نیو ایوری تھنگ ان ٹرمز آف اسلام, کہ جی آپ نے وضو کیسے کرنا ہے, نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, وہ تو پرفیکٹلی کر رہا ہے, لیکن وہ دین سے بیزار ہوا ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ پیرنٹس نے اس کو یہ تو بتا دی بیٹا آپ نے وضو ایسے کرنا ہے, نماز ایسے پڑھنی ہے, قرآن مجید آپ نے الف لام میم تجوید سے یہ پڑھنی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ تم یہ کر کیوں رہے ہو, کہ تم نے یہ سب کچھ کر رہے ہو تاکہ تم نے جنت میں جانا, تم نے اپنے جو ہے گناہوں کو بخشوانا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا دیے بچوں کو, ایٹ لیسٹ ان کو یہ تو بتائیں کہ آپ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہو. آپ رب العالمین کہہ رہے ہو تو آپ اپنے ذہن کے اندر کیا وہ چیز لے کے آ رہے ہو کہ رب العالمین ہیں کون, الرحمن الرحیم ہیں کون. تو یہ بہت زیادہ کرٹیکل فیکٹر ہے کہ اپنے بچوں کو جو وائی فیکٹر ہے نا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں, اس کی فاؤنڈیشن آپ لے کرو, اس کے اوپر پھر آپ مینٹین کرتے رہو کہ جو بھی ہمارے ریچولز ہیں, نماز پڑھنی ہے آپ نے, اچھا بیٹا رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے, اچھا ڈیڈ وائی شوڈ آئی ایٹ اٹ فرام مائی رائٹ ہینڈ, اچھا میں بسم اللہ کیوں پڑھوں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ بتاؤ گے تو بچہ پھر شوق سے خود ہی انشاءاللہ. ہمارے جو شیخ ہیں نا ماشاء اللہ, انہوں نے بہت عرصہ قرآن کا ایک انسٹیٹیوٹ چلایا اور بڑا سکسیزفل رہا, جس میں وہ کہتے ہیں مار پیٹ بغیر قرآن حفظ کریں گے سارا. بٹ وہ سالوں کے ایکسپیرینس کے بعد ابھی اس کنکلوژن میں پہنچے ہیں, کہتے ہیں کہ بچہ بے شک 12 سال میں حفظ کرے, بے شک 25 سال میں جا کے حفظ کرے, شروع بھی سے کر لے, ہمیں جلدی نہیں کرانی چاہیے. اور وہ قرآن پڑھ کے حفظ کرے, اور اس کو ساتھ پڑھ بھی رہا ہے, اور ماں باپ میں سے ترجمہ اور تفسیر بھی ہلکی ہلکی بتاتے جا رہے ہیں. دس از ہاؤ وی شوڈ ڈو آر حفظ. میں نہیں کہہ رہا وہ غلط جو کر رہے ہیں, پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ, وہ ایک میکینزم ہے, ٹھیک ہے, ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ پہلے 2 سال حفظ کر لے, پھر آہستہ آہستہ ساری زندگی کو سیکھتا رہے, وہ ایک میکینزم ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں نا جتنا پیئر پریشر ہے اور جتنا انٹرٹینمنٹ بڑھ گئی ہے, بچے پہ پریشر ڈال کے, اور سب سے جو بری چیز ہے جو آپ بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ اسٹریس ہے اس ایج میں,
یہ ایک irreparable ڈیمیج ہے بچے کو اسٹریس سے گزارنا، جس میں مارا بھی جا رہا ہے، پیٹا بھی جا رہا ہے، اور پتہ ہے کہ آج میں نے آدھا پیج یا ایک پیج قرآن حفظ کر کے دکھانا ہے، وہ پہ سبحان اللہ جو ہو رہا ہے، جس طرح کے لوگ یعنی ہمیں تو پتہ تھے، ہمیں اٹھا کے نیچے گرایا جاتا تھا کہ تم حفظ کر کے نہیں آئے ہو، اور مارا اور اس کو ذہنی ذلیل کیا جانا. میں سمجھتا ہوں اس سے کافی حد تک یہ رک گئے ہیں یعنی مدارس ماشاء اللہ، یعنی جو وہاں پہ قراء ہیں جو قاری صاحب ہیں وہ الحمدللہ، لیکن پھر بھی اس چیز کو نا اس ٹرینڈ کو تھوڑا سا بریک کرنا چاہیے. wrapping this whole thing up, final words from you guys inshallah, starting from Sheikh Ali ہی inshallah, final pieces of advice کہ جو فیوچر کا آنے والا دور ہے اس میں کیا کریں. سب سے پہلی چیز تو برو یہی ہے کہ ویکنگ اپ ٹو دا ریالٹی، اور اس میں ہماری جو جنریشن ہے اس کو جاگنا پڑے گا. جیسے کہ ضیاء بھائی نے بھی کہا نا، یہ سب سے زیادہ کروشل جنریشن کس چیز سے بنے گی برو؟ لوگوں سے بنے گی نا. اور آگے آنے والے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں، ہم لوگوں کے بچے ہیں. یعنی ابھی جو کرنٹ ہم لوگوں کی جنریشن ہے، اس سے آگے جو آف اسپرنگز ہیں وہ ان لوگوں پہ کام کرنا ہوگا. اور ایکچولی ہم جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں فتنے بھی، تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بھی انہی لوگوں پہ کام کر رہے ہیں، آنے والی جنریشن پہ کام کر رہے ہیں. ان کا ٹارگیٹ ہم لوگ نہیں ہے، ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہمارے آنے والے آف اسپرنگز ہیں. تو اسی حوالے سے جتنا وہ جاگے ہوئے ہیں نا، وہ تو بڑا پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن ہم بھی ہمارے گھر پہ ہم اتنا تو کنٹرول نہیں کر سکتے نا. فار ایگزامپل اگر آپ ٹی وی کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنا اسکرین ٹائم کنٹرول کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کنٹرول کریں گے کہ آپ کے بچوں نے کیا سیکھنا ہے. سو وین یو ٹرن آن دا ٹی وی، اٹس ناٹ ایکچولی کہ آپ ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ کر رہے ہو. نو، ٹی وی از ایکچولی ایجوکیٹنگ یور چلڈرن. تو آپ جیسے کہ آپ شروع میں بھی کہا کرتے تھے نا کہ آپ ٹی وی آپ کے گھر میں ہے، لیکن اس میں وہ کیبل ٹی وی اٹیچ نہیں ہوا ہوا، بلکہ آپ جو لگانا چاہتے ہو، جو دکھانا چاہتے ہو، آپ وہ کرتے ہو. سو ہمیں جو ہے نا اس طرح کے پازیٹیو اسٹیپس لینے ہوں گے، اور ہمیں اگلی جنریشن کو بنانا پڑے گا. برو ایک 1960s میں نا ایکسپیریمنٹ کی گئی تھی بچوں کے ساتھ، وہ مشہور مارش میلو ایکسپیریمنٹ ہے. جو ایکسپیریمنٹر تھا وہ کہتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں اپنے چورس کر کے آؤں گا، کام شام کر کے، جو بچہ میرے آنے تک ویٹ کرے گا، یہ 2 مارش میلوز ہیں، ویٹ کرے گا، اس کو یہ دونوں ملیں گی. جو نہیں کر سکے گا اس کو وہ ایک ابھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کو دوسری نہیں ملے گی. تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ کچھ بچوں نے نا جو ہیسٹی تھے انہوں نے مارش میلو کھا لی. تو جب آئے ایکسپیریمنٹر واپس آیا، کچھ بچوں نے کھا لی ہوئی تھی، جنہوں نے نہیں کھائی تھی ان کو 2 ملے، ان کو ریوارڈ زیادہ ملا. اچھا، انہی بچوں کا لونگیٹیوڈنل جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا، یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے ویٹ کیا، سیلف ریسٹرین کیا تھا، یہ جنرلی اپنی لائف میں زیادہ سکسیزفل تھے. میننگ یہ خود اپنی سچویشن کو نا کنٹرول کرتے تھے. میننگ کوئی چیز آ گئی، اچھا برداشت کیا، پہلے اس کو جو ہے نا تھاٹ پروسیس کو لے کے، اچھا یہ کروں گا تو میں کیا ریوارڈ ملے گا. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ایز اے وائز پرسن ہم اپنی سچویشن کو خود کنٹرول کریں. یہ جو امپلسو بیہیویئر ہے اور یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا فیکٹر ہے نا، جو کہ دنیا بمبارڈ کر رہی ہے ہمارے اوپر. آپ نے پہلے ایک چیز خریدنی ہوتی تھی، آپ ایٹ لیسٹ قریب دکان ہے، آپ پہلے شوز پہنتے تھے، کپڑے اوڑھتے تھے، کپڑے پہن کے جاتے تھے. اب آپ امریکہ سے چیز منگوا سکتے ہو، آپ چاہے اپنے پراپر کپڑوں میں بھی نہیں ہو. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ، جس ملٹیپل کلکس آپ نے کرنے. تو اس چیز سے تھوڑا سا باہر نکلیں. اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ برو جو آج سائیکالوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں نا، واللہ العظیم ہمارے دین نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایز اے نارمل سلیو اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے، یا آپ ایز اے کنگ گزارنا چاہتے ہیں؟ میننگ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو ساری نعمتیں دے دیں گے. تو رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک نارمل بندہ بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میننگ رسول اللہ چاہتے کہ وہ دنیا کی ہر چیز اپنے لیے لے سکتے تھے، وہ لے کے ہو سکتا ہے کہ ظاہر بات ہے وہ صدقہ خیرات کرتے، بٹ اسٹل ہی کنٹرولڈ ہمسیلف. جتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے انشاءاللہ یہ آپ کو بینیفٹ دے گا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں برو، فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ صرف بچوں تک فتنہ نہیں ہے. آج آپ ڈائیورس ریٹس دیکھیں، ہسبینڈ کہتا ہے کہ مجھے سیلف پلیجر ملنا چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں مجھے مل، میری پلیٹ میں جو میں چاہتا ہوں وہ ہو. وائفز اپنے رائٹس کے پیچھے جاتی ہے. نو بڈی از ولنگ ٹو سیکریفائز، قربانی کوئی نہیں دینا چاہتا. جب بندہ یہ سمجھ جائے گا نا کہ اگر میں قربانی دوں گا اس سے دوسرے کو خوشی ملے گی، اگر دوسرا خوش ہوگا تو الحمدللہ
وہ خوشی مجھے باؤنس بیک کر کے مجھے بھی ملے گی, تو بندے کی زندگی سنور جائے گی. مومنٹ یعنی دا تھنگ از, اگر ہسبینڈ یہ سمجھ جائے نا کہ میں اگر اپنی وائف کو خوش کرتا ہوں, اگر اس کی ایسی ویسی کوئی بات ہے بھی, الحمدللہ سنی انسنی کر دیتا ہوں, اس سے ریلیشن زیادہ لمبے عرصے تک چلے گا. اور یہ وائف کے لیے بھی ایڈوائس ہے, جب تک ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار مجھے میرا رائٹ چاہیے, مجھے اپنی گریٹیفیکیشن چاہیے, مجھے میرا رائٹ چاہیے, تو آپ ڈائیورس ریٹس دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. تو اٹس اباؤٹ ٹائم وی ریئلائز کہ قربانی دینا ہم سیکھیں. قربانی دیں گے تو الحمدللہ آپ کو انٹرنلی سکون ملے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے ذرا آپ نیل ڈاؤن کرتے ہو, تو جب وہ خوش ہوگا تو آپ کا ایٹماسفیئر بڑا اچھا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ٹرائی ٹو کنٹرول یور سیلف, اپنی ڈیزائرس کو کنٹرول کریں. دا مور یو آر کنٹرول آف یور سچویشن, آپ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سکسیزفل ہوگے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. دس از دی سیکرٹ انگریڈینٹ ایکچولی. آپ کی بات سے چیز یاد ہے, ایک بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ تو ہاں بھائی میں نا اپنے بچوں کو منع نہیں کرتا کہ جو چیز ان کو چاہیے کہ وہ نہ لیں. میں کہتا ہوں اوکے اس کی پرائس کیا ہے, فار ایگزامپل 7,000. تو اچھا ٹھیک ہے 7,000 کی آپ بکس لیں, پہلے وہ ساری بک ختم کریں, پھر میں ان کو وہ چیز لے کے دیتا ہوں. اٹ واز ہز اسٹریٹجی کہ میں کہتا ہوں کہ اسی اماؤنٹ کی آپ پہلے کتابیں لیں, کتابیں پڑھیں, پھر میں آپ کو وہ اماؤنٹ کی چیز دے دوں گا. سو دس واز ون آف دا اسٹریٹجیز ٹو ڈیلے گریٹیفیکیشن, انسٹنٹ اسے نکلنا. لیکن ایک چیز اس میں ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے کوشش کیا ہے, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے جو ایجوکیشن حاصل کرنا ہے اس کو مزین کیا جائے. ٹھیک ہے, جیسے ہمیں بچپن میں تھا نا کہ ایک پلے ٹائم ہوتا تھا اور ایک اسٹڈی ٹائم ہوتا تھا. پلے ٹائم ہمیں اچھا لگتا تھا اور اسٹڈی ٹائم برا لگتا تھا. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ اسکولز نے ایسا بنا دیا انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے, کہ وہ اسٹڈی ٹائم بچوں کو نا وہ اسٹریس والا لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بچے جو ہیں نا وہ اگر ریڈنگ بھی کرتے, دے شوڈ انجوائے ریڈنگ ایز مچ ایز دے انجوائے پلےئنگ. تو اگر اس طرح کا آپ ان پہ مسلط کریں گے نا پڑھانا, میں یہ چاہتا ہوں کہ بچہ خود اپنی مرضی سے پڑھے. بھائی نے برو یہ بھی کہا, بیسکلی میں شارٹ سے بات بتائی, انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں دیر از نو ہوم ورک. ہمارے گھر میں نے ٹیچر بتایا ہوا کہ ٹیچرز میرے بچے ہوم ورک نہیں کریں گے, بٹ گریڈز ان کے اچھے آئیں گے, اور اسٹریٹ ایز لیتی میری بیٹی فار ایگزامپل. انہوں نے کہا یہ کہ کیوں, کیونکہ اس کی ریڈنگ اتنی زیادہ ہے, اس کی کتابیں اتنی زیادہ ہیں, شی لوز ریڈنگ اینڈ شی از ریڈنگ آل دا ٹائم. تو اس کی ہابی یہ بن گئی ہے کتابیں پڑھنا, اینڈ شی لوز ریڈنگ اینڈ شی از دیر از نو ہوم ورک, نو اسٹریس, بٹ کلاس میں اٹینڈو ہو کے پڑھتی ہے وہ, اور وہ جا کے یار مطلب ایسا ہونا چاہیے. میں اس کو اگر الٹا کہوں کہ بیٹا آپ کو یہ بکس چاہیے, یہ بکس آپ کو نہیں ملیں گی, پہلے آپ اس گیم کو اینڈ کرو گی تب آپ کو بکس ملیں گی. اچھا مجھے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے, اٹ ریمائنڈز می آف پرٹیکولر اسکول, یہ کنزرویٹیوز ہیں ویسٹ میں امریکہ میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اپنی جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بچوں میں انکلکیٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وی آر ویری مچ کنزرویٹیو, ہم نے اپنے اسکول میں بچوں کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بھی رکھی ہوئی ہے, ہمیں سوئمنگ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو میوزک کلاسز بھی دیتے ہیں, یعنی اپنے لحاظ سے, اپنے لحاظ سے. نو برو یو نو وٹ دین وٹ یو نو ہی سینگ از کہ ہمارے اسکول میں باقی اسکولس کے نسبت جو امریکہ میں ہیں ڈراپ آؤٹس بہت کم ہیں, اور اس نے سنگل ڈیجٹ کوئی ہمیں ریٹ بتایا. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہم ایز اے مسلم امہ ہم بھی ایسے اسکولس بنائیں جہاں پہ بچوں کو ہم جو ہے نا فلورش کریں, ان کے اندر جو آئیڈیاز ہیں, جو ان کے اندر ٹریڈس ہیں, ان کو باہر نکالیں. اور وہی بات آتی ہے ہم ایجوکیشن دیں بٹ ان این اپروپریٹ مینر کہ بچے انجوائے کریں, بچوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ مجھے پڑھایا جا رہا ہے, لیکن جب وہ گھر آئے وہ خوش ہو. یہ ویسے جو انہوں نے بھی آخری میں بات کی نا, اس پہ پورا 3-4 پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہیں اسکولنگ سسٹم سے ریلیٹڈ, اور اس کے جو مسائل ہیں اور جو بچوں کی ایجوکیشن میں جو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. اس کے لیے بس میں 2 بکس کا ریفرنس دے دیتا ہوں. جان ٹیلر گاٹو کی کتابیں دونوں, ایک کا نام ہے ڈمنگ اس ڈاؤن اور ایک کا نام ہے ویپنس آف میس انسٹرکشن. دونوں بکس بہت کلاسک ہیں, اینڈ دے ویری پروفاؤنڈ ان ٹرمز آف ہاؤ the education system inherently is flawed. But moving on to the other part of the question, وہ یہ کہ ہمیں اب کیا ہم last advice کیا ہے, وہ یہ کہ I would say to the parents کہ let your boys become men and let your girls become women. اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں, بلکہ میں جس طرح سے پہلے بھی آپ کو بڑے پریکٹیکل 2-4 ٹپس دیتا ہوتا نا, I would say get your boys to do target shooting. آپ کہیں گے ٹارگیٹ شوٹنگ کہاں کریں, کیسے کریں؟ دیکھیں where there's a will there's a way. ایئر گن تو آپ لے ہی سکتے ہوں گے, ٹارگیٹ بورڈ بھی آپ لگا سکتے ہوں گے, آرچری کا بھی کوئی نہ کوئی میکینزم آپ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. اگر آپ کو پراپر کوئی رینج کی ایکسس ہے آپ وہاں لے کے جائیں. ٹیچ یور
boys some kind of physical activity, meaning like a fighting sport like martial arts में, या कुछ भी चीज़ ऐसी जहाँ पे वो grappling या wrestling या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपके boys अपनी जो naturally अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर aggression ज़्यादा है, और इसमें statistical data is phenomenal, बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा कि मर्दों के अंदर aggression ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं उनको निकालनी पड़ेगी. स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, fair enough, they can play cricket, they can play football, whatever, but also get them involved in these type of things, ताकि वो मर्द बने, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें. इफ पॉसिबल गिव देम अ पेट ऑल्सो. ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ पेट, वैसे तो हॉर्सेस का जिक्र आता है, या अगर बिल्ली साहबा कुछ पालते थे, कुछ के पास बर्ड्स होती थी. पेट जो है ना वो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि आपको और ये कहना है बेटा ये आप ही के पास है, हमने इसको ना फीड करना है ना कुछ करना है, आपने अगर इसका ख्याल रखा ये जिएगा और फलेगा फूलेगा, अगर आपने ख्याल रखा ये मर जाएगा. सो लेट द चाइल्ड एक्सपीरियंस, एंड दीज एनिमल्स अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज पेट्स वोंट लास्ट मोर देन 10, 12, 13 ईयर्स. तो उस बच्चे की लाइफ में ना ही विल सी a loved one lost, and that itself will create responsibility, and he will cry, and it's necessary that he cries, ताकि उसको पता चले कि क्या हो रहा है. अच्छा, इसी तरह से फिर बच्चियों को आप लोगों ने घर के जो मामलात हैं उनमें इंगेज करना है, ख़ासतौर पे जहाँ पे उनका शौक़ ज़्यादा हो, जहाँ पे उनका हो. तो लेट आवर गर्ल्स बिकम women and our boys become men. Do not tell them कि तुम्हारा competition इनके साथ है और इनका competition तुम्हारे साथ है. नहीं बेटा, लड़की की खूबसूरत उसके लड़की होने में ही है. The more you're a woman, the more you're feminine, that's how you look more beautiful. And और बॉयज़ को ये बताना कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे मर्द होने में, तुम लड़की बनने की कोशिश ना करो और लड़की तुम लड़का बनने की कोशिश ना करो कि जी हम तो इनके साथ बराबर हैं. छोड़ दो, पर आपको अल्लाह ने जैसा बनाया आप इसी तरह बहुत प्यारे हैं, और आपको जिस तरह बनाया आप इसी तरह बहुत प्यारे हैं. यानी देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन, लेट्स से आप कहते हो कि एक इकबाल का शाहीन है और एक शेर है, दोनों का मुकाबला नहीं है. शाहीन शाहीन है और शेर शेर है. आप शेर हो इस बात पे कि जी मुझे पर क्यों नहीं लगे हुए, और शाहीन ये कहे कि जी मेरे इतने बड़े दांत क्यों नहीं है. Forget about it. आप दोनों अपने डोमेन्स में चीते हो, दोनों ही कमाल हो. ठीक है ना. सो लेट अस डू दैट. सो पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि प्लीज़ डू नॉट बाय इनटू दिस नैरेटिव दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, कि जहाँ पे इन दोनों जेंडर्स को गडमट किया जा रहा है, इनके बीच में यानी एक ऐसी चीज़ कि जी बिल्कुल दोनों न्यूट्रल हो जाएं. ये काम मत होने दें. लेट्स इनकरेज आवर किड्स टू बी इन द रोल्स दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड देम इन. इंशाल्लाह. ज़बरदस्त है. मैं मेरे से फाइनल कुछ एडवाइस हुई है कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें, मैक्सिमम जहाँ आप अपने साथ रख सकते हैं. जैसे हम लोग जब शाम को बैडमिंटन खेलने या स्विमिंग के लिए आते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे अगर आपके साथ नहीं होंगे तो वो आपको अपना मेंटोर नहीं बनाएंगे, बाकी लोगों से सीखेंगे. आजकल का सबसे बड़ा जो फितना है मैं समझता हूँ फैमिली यूनिट को तोड़ना है. जस्ट मास्टर दिस वन डोमेन. मैं समझता हूँ जब आपने बीवी के साथ रहना ही है अगले 50-60 साल, जितने भी अल्लाह ने ज़िंदगी है, तो बच्चों के साथ रहना ही है, तो वाई टू लिव अ काइंड ऑफ लाइफ जिसमें बर्थडे और सब हो रहा है. जस्ट मास्टर दैट वंस एंड देन एंजॉय योर लाइफ. सीखें कैसे वाइफ को अच्छी तरह से उनके साथ बिहेव करना है. सो नंबर 1 टेक्निक जो मैं आज दूंगा वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस. इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी कहते हैं ना कि शैतान 3 दरवाज़ों से इंसानों को गुमराह करता है, और उन्होंने समराइज़ कर दिया. कहते हैं एक गुस्से से, एक शहवत से, और तीसरी चीज़ गफलत से. गुस्सा, टेम्पटेशन एंड इग्नोरेंस. तो जो गुस्सा है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट सहाबा को डिफरेंट एडवाइस दी. बट मैं सोचता हूँ कि अगर आज अल्लाह के नबी से कहा जाए कि या रसूलल्लाह पूरी उम्मत को एडवाइस दें, तो शायद अल्लाह के नबी मेरे इल्म तो कहते हैं कि ज़ुहद इख्तियार करो, यकीन इख्तियार करो, और इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाओ, यानी गुस्से से बचो. क्योंकि हदीस में भी आता है कि सबसे उम्मत का जो पहला तबका था वो ज़ुहद और यकीन की वजह से बेहतर हुआ, और उम्मत का जो आखिरी तबका है वो यानी ग्रीड की वजह से तबाह कर दिया जाएगा. सो इफ़ वी वांट टू रेक्टिफाई आवरसेल्व्स वी हैव टू हैव ज़ुहद. ज़ुहद इज़ यानी ऑस्टेरिटी इख्तियार करना. ज़ुहद डजंट मीन यू डोंट ओन एनीथिंग. यस यू ओन मेनी थिंग्स बट नथिंग ओन्स यू. बेसिकली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो. और यकीन इज़ के हैविंग द फेथ कि ये लाइफ टेम्पररी है और मुझे कल आखिरत में जाना है. सो रैपिंग दिस होल थिंग आप इज़ अपने बच्चों को अपने पास रखें, अपनी फैमिली लाइफ को कॉन्कर कर लें, इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएं, घर के माहौल को बेहतर बनाएं. मेक श्योर योर हाउस इज़ योर पैराडाइज, जहाँ पे आप खुद भी उनको सुकून दे रहे हैं और लोग भी आपको सुकून दे रहे हैं. वंस योर हाउस इज़ सेटल्ड योर लाइफ इज़ सेटल्ड इंशाल्लाह. ठीक है. और इसके साथ साथ ये है कि वो जो प्ले एंड पे का जो कॉन्सेप्ट है, इफ़ यू प्ले राइट नाउ यू हैव टू पे लेटर, बट इफ़ यू पे राइट नाउ with discipline, dedication, you play later forever. So pay right now in this dunya, and inshallah play later forever and ever.
انشاءاللہ آپ کے آنے والے سال بھی بہتر ہو جائیں گے اور آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے اللہم لا عیش الا عیشۃ الاخرہ یا ہے آخر زندگی وہ بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر ایوری ون. الحمدللہ بہت بینیفیشیل پوڈ کاسٹ تھا. جزاکم اللہ خیر. کی توفیق دے. السلام علیکم. حیاکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.